امید صبح بہار از قلم سمیرہ شریف طور مکمل ناول۔ ساری رات گھن گرج کے ساتھ بجلی چمکتی رہی اور پھر می ایسے ٹوٹ کے برسا جیسے برسوں بعد اسے برسنے کا موقع ملا تھا، اور اب وہ صبح سویرے نماز کے بعد صحن میں چہل قدمی کرتے ہوئے رات ہونے والی بارش کے بعد کے اثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے ہمیشہ بارش کے بعد کے مناظر سے وحشت ہونے لگتی۔ بارش کا موسم اس کے اندر کے کھرنڈ اتار دیتا تھا اور اس کے اندر کا درد آنسوں کی صورت اس کے چہرے پر بکھر جاتا۔ کیسا دردناک تھا یہ موسم! اس موسم سے اس کی اچھی بری بہت سی یادیں وابستہ تھیں، جنہیں وہ کوشش کے باوجود فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ بارش کے بعد اسے سب سے زیادہ وحشت اس حبس سے ہوتی جو اس کے اندر باہر اپنا بسیرا کر لیتا۔ اب بھی ہر طرف بکھرے پتے، گرد اور مٹی سے اٹا صحن، اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اسکول جانے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ اتنی دیر میں باہر کی صفائی ہو جائے گی۔ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے سوچا اور جھاڑو لے کر صحن کی تفصیلی صفائی میں جٹ گئی۔ صحن کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہو کر برآمدے اور ڈرائنگ روم کی ہر چیز کو کپڑے سے جھاڑ کر صاف کر رہی تھی، توبہ! بارش کے اثرات بھی کیسے ان منٹ ہوتے ہیں۔ رگڑ رگڑ کر فرش پر پونچھا لگاتے وہ بڑبڑائی، صبا بیٹا! ابھی پونچھا لگا کر فارغ ہوئی تھی کہ تایا ابو کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی منہ پر چھپاکے مارے اور دوپٹے سے چہرہ پوچھتے ہوئے اندر بھاگی۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھی، سہارا دے کر انہیں بٹھانے کی کوشش کی اور ان کی کمر کے پیچھے تکیہ درست کر کے سیدھی ہوئی۔ اسد کہاں ہے؟ دوسری چارپائی کو خالی پا کر انہوں نے پوچھا تو وہ کمرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے چونکی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی جب باہر نکلے تھے۔ روز اس ٹائم تک تو آ جاتے ہیں مگر ابھی تک نہیں لوٹے۔ اسد کے پلنگ کی چادر اٹھا کر جھاڑ کر دوبارہ بچھا دی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی کتابیں ترتیب سے رکھ دیں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ 8 بج رہے ہیں۔ اسے مسلسل کمرے میں مصروف دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کیا اسکول نہیں جانا؟ جی جاؤں گی مگر ذرا دیر سے۔ رات کی آندھی اور بارش سے سارا گھر گرد اور مٹی سے اٹا اور بکھرا پڑا ہے۔ ہر طرف اتنی گرد ہے، چھت پر بھی پانی جمع ہو گیا ہے، شاید پر نالے کے سوراخ میں کچھ کچرا اٹک گیا ہو۔ سارا پانی سیڑھیوں سے بہتا رہا ہے۔ رات بھر برآمدے کی ہر چیز گیلی ہو گئی۔ صحن کی بھی بڑی بری حالت ہو رہی تھی۔ اب فارغ ہوئی ہوں، 9:30 بجے تک چلی جاؤں گی۔ کون سی اتنی اہم نوکری ہے جو چلی گئی تو غم ہوگا؟ وقت گزاری کے لیے تو کر رہی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ میرا تو دل نہیں کرتا۔ پوری تفصیل بتا کر آخر میں اس نے اسکول کی نوکری کی طرف سے ہمیشہ کیا جانے والا شکوہ دہرایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ملیح چہرے کو دیکھتے گئے۔ پھرتی سے چلتے ہاتھ لمحوں میں سارے کمرے کی بے ترتیبی کو ایک ترتیب میں لے آئے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان سے بہتر بھلا کون جانتا تھا کہ وقت گزاری کس قدر کٹھن اور مشکل کام ہے۔ آپ کو واش روم لے جاؤں؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ نہیں، اسد آئے گا تو چلا جاؤں گا۔ مگر وہ گیا کہاں؟ روز صبح نماز پڑھ کے تو فوراً آ جاتا تھا۔ ان کے پوچھنے پر اس نے صرف کندھے اچکا دیے۔ پھر کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے کو سمیٹ کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر کچن میں آئی تو کھانے کو کچھ بھی دستیاب نہ تھا۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ رات کو اس نے اسد سے کہا تھا کہ وہ صبح کھانے پینے کو کچھ لائے تو ناشتہ تیار ہو پائے گا، مگر اب اسد ہی غائب تھا۔ نہ جانے یہ اسد کہاں رہ گیا۔ صبح صبح سارا گھر صاف کرنے کے بعد اسے اب زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ دودھ بھی نہیں تھا۔ رات کو اس نے آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ جلدی جلدی اس نے پراٹھے بنائے۔ ابھی پراٹھا قہوے کے ساتھ نگل ہی رہی تھی کہ اسد چلا آیا۔ ایم سوری، صبح صبح دکانیں کھلی ہوئی نہیں تھی۔ رات ہونے والی بارش سے تمہیں سڑکوں کی حالت کا اندازہ تو ہوگا۔ اگر تم شام کو ہی بتا دیتی تو میں رات کو لے آتا۔ ابھی تو اتنا ہی سامان لایا ہوں، شام کو باقی بھی لا دوں گا۔ اس نے تمام شاپرز کھانے والی ٹیبل پر رکھ دیے۔ دوسری طرف وہ پراٹھے اور قہوے کا ناشتہ کر رہی تھی۔ تم ابھی تک اسکول نہیں گئی؟ اسد کو وقت گزرنے کا احساس ہوا تو پوچھنے لگا۔
وہ آخری لقمہ منہ میں ڈال کر قہوے کا ایک بڑا سا گھونٹ لے کر اٹھ گئی۔ میں نے پراٹھے بنا دیے ہیں، انڈے ہوتے تو آملیٹ بھی بنا دیتی، رات والا سالن بھی گرم کر دیا ہے۔ میں نے لیٹ جانا تھا اس لیے ابھی تک ہوں، تایا ابو آپ کا پوچھ رہے تھے۔ مگ دھو کر وہ پلٹی تو اسے اپنی طرف متوجہ پا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ پھر بھی خاموشی سے دیکھے گیا تو اسے سخت کفت ہوئی۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے پہلے اپنے کمرے میں آئی، چادر اور بیگ لے کر وہ تایا ابو کے کمرے میں گئی۔ اچھا تایا ابو، میں جا رہی ہوں۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ، انہوں نے لیٹے لیٹے اسے جواب دیا۔ ابھی وہ گیٹ سے نکل کر چند قدم ہی چلی تھی کہ اسد بھی گیٹ بند کر کے اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے قدم اٹھاتا چلنے لگا۔ صبا نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے ساتھ چلتے ہوئے اسد کو دیکھا اور پھر سیدھی چلنے لگی۔ اسد کا یہ روزانہ کا معمول تھا، وہ اسے اسکول کے گیٹ تک چھوڑنے جاتا اور وہ ہر روز اس کے ساتھ چلتی چلتی الجھ جاتی۔ یہ چند منٹ کا سفر صبا کے لیے بڑا دشوار ہوتا۔ چلتے چلتے اچانک اسے یاد آیا تو سر اٹھا کر بولی، تایا ابو کو آج ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، آپ اکیلے مت لے جائیے گا، میں اسکول سے آ جاؤں تو پھر ساتھ چلیں گے، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا۔ مگر اسد کے ہونٹ ایک دم مسکرا اٹھے۔ جی اچھا، اور کچھ؟ جی نہیں۔ بظاہر سادہ سی مسکراہٹ تھی مگر صبا کے دل پر بڑا برا اثر چھوڑا تھا۔ وہ جواب دے کر مزید تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ تبھی بے دھیانی میں چلتے اچانک اسے ٹھوکر لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، ساتھ چلتے اسد نے بر وقت اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ صبا کو لگا کہ اس کے ہاتھ کو جیسے شعلہ سا چھو گیا ہو۔ دھیان سے، آگے پتھر ہے، ابھی گر جاتی تو۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے انداز میں ایسی سرد مہری تھی کہ اسد ایک پل کو ساکت سا رہ گیا۔ صبا، ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے، تمہارا میرے ساتھ یہ اجنبیوں والا رویہ کیوں ہے؟ اتنا عرصہ ساتھ رہنے سے اجنبی نا آشنا لوگوں میں بھی انسیت ہو اور مروت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم تو پھر بھی بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پھر اتنی بے اعتباری کیوں؟ وہ ہمیشہ صبا کے سرد رویے کو نظر انداز کر جاتا، مگر آج جیسے اس کا ضبط چٹک سا گیا تھا۔ اسے صبا کے یوں تنفر سے ہاتھ کھینچ لینے پر تکلیف ہو رہی تھی۔ صبا خاموشی سے لب بھینچے بڑے بڑے قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا اسکول نزدیک تھا، وہ جلد از جلد اس ہم سفر سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس کا اسکول آیا وہ بغیر پلٹ کر اندر چلی گئی۔ اسد اس کے رد عمل پر ششدر سا رہ گیا۔ صبا کو 2 سال ہو گئے تھے تایا ابو کے ہاں آ کر رہتے ہوئے، اور ان 2 سالوں میں اس کے اور اسد کے درمیان اس قدر مختصر گفتگو تھی کہ وہ انگلیوں پر گن کر بتا سکتی تھی۔ اس کا اسد کے ساتھ رویہ ایسا ہی ہوتا، بے لچک، سخت اور کھدرا۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ اس نے اسے خود سے مخاطب کیا ہو۔ اگر کبھی وہ مخاطب کرتا تو اس کا رویہ ہمیشہ خراب ہوتا۔ اس کی امی کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا، جب طوفانی موسم میں انہیں ابو اور حماد کی اچانک ناگہانی موت کی خبر ملی تھی۔ ان کے اعصاب پر یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی۔ وہ تو ہوش و حواس ہی کھو چکی تھی، اور پھر کئی ماہ تک اسپتالوں میں خوار ہونے کے بعد وہ اس زندگی سے ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ گئی تھی۔ اور حماد کے ساتھ اس کی زندگی کے خوشگوار دن صرف چند ماہ پر محیط تھے، مگر صبا کو لگتا تھا کہ ان چند ماہ میں حماد کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی جی گئی ہو۔ حماد تایا ابو کا بیٹا تھا، انتہائی ذمہ دار اور سلجھاوا۔ 2.5 سال پہلے اس کی شادی حماد سے ہوئی تھی۔ وہ کراچی سے بیاہ کر لاہور آ گئی۔ بچپن سے ہی وہ تایا ابو اور ان کے گھر والوں سے بہت مانوس رہی تھی۔ یہ اسد ہی تھا جس کے ساتھ اس کی بڑی بے تکلفی تھی، اور یہ سنجیدہ و بردبار شخص اس کی ہر اوٹ پٹانگ بات کا جواب انتہائی سلجھے ہوئے طریقے سے دیا کرتا۔ اس کی چھٹیاں ہر سال تایا ابو کے ہاں لاہور میں گزرتی۔ تایا ابو اسے چاہتے بھی تو بہت تھے۔ اس کی امی ابو ہمیشہ ان سے شکوہ کرتے کہ انہوں نے صبا کو بگاڑ دیا ہے اور ضدی بنا دیا ہے، مگر وہ ہر بار اس کی ڈھال بن جاتے۔ حماد سے اس کا تعلق بے تکلف ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا محبوبانہ بھی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے پناہ خوش تھے، مگر یہ خوشی
صرف چند ماہ تک رہی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اور حماد کراچی گئے تھے امی ابو سے ملنے۔ امی ابو بیٹی اور داماد کو خوش و خرم دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ روز سیر و تفریح کے پروگرام بنتے۔ صبا ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، سو وہ خوش تھے، مگر اس خوشی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ابو اور حماد یوں ہی باہر گئے تھے گھومنے پھرنے، پھر وہ دونوں اپنے قدموں پر چل کر واپس نہ آ سکے۔ ایک شدید کار ایکسیڈنٹ نے ان کا ناطہ زندگی سے ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اگلے کئی ماہ تک وہ بے یقین رہی تھی۔ اوپر سے امی کا اچانک حواس کھو دینا، اس سہانی نے اس کے دماغ پر بڑا برا اثر چھوڑا تھا۔ کئی ماہ تک تایا ابو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے پاس کراچی ٹھہرے رہے۔ راجیہ باجی حماد کی موت کے بعد خبر سن کر پاکستان آئی۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے اس کو سنبھالا تھا۔ امی کی روز بگڑتی حالت نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ ان کے انتقال کے بعد تو اسے ایسے لگا جیسے اس کے پاس جینے کا کوئی جواز ہی نہ بچا ہو۔ وہ گھنٹوں خود فراموشی میں گزار دیتی، پھر ہوش آتے ہی بلک بلک کے رونا شروع کر دیتی۔ تایا ابو اسے اپنے ساتھ لاہور لے آئے تھے۔ راجیہ باجی واپس چلی گئی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے صبر آتا چلا گیا۔ تایا ابو کے کہنے پر اس نے اسکول میں ملازمت کر لی۔ اسے بھی اسکول کی ملازمت میں اپنے غم سے چھپنے کا ایک آسرا مل گیا تھا، ورنہ حماد کو بھول جانا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اسد کا مشتبہ حسن سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا۔ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔ مشتبہ حسن کا شمالی علاقہ جات جانے کا اتفاق ہوا۔ تفریح کے دوران ایک جگہ انہیں انتہائی زخمی حالت میں 3-4 سال کا ایک بچہ ملا۔ نبض دیکھنے پر اس کے اندر کی زندگی کے آثار نظر آئے تو وہ فوراً اسے قریبی اسپتال لے گئے۔ اس کی زندگی تھی جو وہ موت کی سرحد سے لوٹ آیا۔ اسے خطرے سے باہر آنے اور صحت یاب ہونے میں چند دن لگ گئے۔ نہ جانے کس بدبخت نے اس خوبصورت سے بچے کو پہاڑوں کے دامن میں کسی درندے کا لقمہ بننے کو پھینک دیا تھا۔ اس پر اس حادثے کا اس قدر اثر تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتا پا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ اور سہما ہوا بچہ ہر کسی کو دیکھ کر رونے لگتا۔ اس کے لبوں پر صرف بابا جان اور بی بی جان کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اس کے وارثوں کو ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی، مگر کوئی امید افزا راہ دکھائی نہ دی گئی۔ انہوں نے اپنے تمام تر ذرائع استعمال کیے، حتیٰ کہ اخبارات میں بھی بچے کی تصویر اور گمشدگی کی اطلاع دی گئی۔ مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب اسد کے اصل ورثاء کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو وہ پولیس تھانے میں اطلاع کر کے اور اپنا ایڈریس وغیرہ دے کر ان کی اجازت سے بچے کو اپنے ساتھ لاہور لے آئے۔ 4 سالہ اسد نفسیاتی طور پر اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ جس کو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا۔ مشتبہ حسن کی بیگم نے اسے بڑی محبت اور شفقت سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ تایا ابو کا خیال تھا کہ اسد کے والدین ایک دن ضرور ان تک آئیں گے، مگر دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے تو وہ بھی نا امید ہو گئے۔ اسد کے وارثوں کا پتہ لگانے میں تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ شاید قدرت نے اسد کی پرورش مشتبہ حسن کے ہاتھوں میں لکھی تھی۔ بچے کا اصل نام تک تو معلوم نہ تھا، مگر انہوں نے اسے اسد مشتبہ حسن کی حیثیت سے پہچان دی، بلکہ اس معاشرے کا ایک فعال اور توانا مرد بنانے کی اپنی تمام کوششیں بھی صرف کی۔ مشتبہ حسن صاحب نے کبھی اس سے اس کی اصلیت نہیں چھپائی تھی۔ وہ اچھی طرح باخبر تھا کہ وہ مشتبہ حسن کا حقیقی بیٹا نہیں، مگر اس نے ہر موقع پر حقیقی بیٹے ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور وہ بھی برملا کہا کرتے تھے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، اسد اور حماد۔ انہوں نے بھی ایک باپ ہونے کے ناطے تمام فرائض نبھائے تھے۔ انہوں نے اسد اور حماد میں کبھی کوئی فرق نہ کیا۔ جب صبا حماد کے ہمراہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اسد سے بڑے خوشگوار تعلقات رہے تھے، مگر جب اجڑ کر دوبارہ اس گھر میں آئی تو اس نے بہت سی حدود اپنے اور اسد کے درمیان قائم کر لی تھی۔ مشتبہ صاحب جب بھی اسے دیکھتے ان کے اندر اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور گہرا ہونے لگتا۔ اب وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، اٹھنے بیٹھنے میں اب انہیں دقت ہونے لگی، چند قدم چلتے ہی ہلکان ہو جاتے۔ یہ اعصابی اور جسمانی تھکاوٹ انہیں دن بدن کمزور کرتی جا رہی تھی۔ صبا دوبارہ اس گھر میں آنے کے بعد ذہنی طور پہ بہت مضطرب ہو چکی تھی۔
جب ہی تایا ابو کے اصرار پر بلکہ مجبور کرنے پر اس نے قریبی اسکول میں ملازمت کر لی۔ اس کی توجہ کا ارتکاز بٹنے لگا تو اس کی ذہنی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ آدھا دن اسکول میں گزار کر آنے کے بعد گھر کی مصروفیات نے اسے بڑا سنبھالا دیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی کہ اسے اسد کی طرف سے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس کے محسوسات اسے اسد کی طرف سے مشکوک کرتے چلے گئے۔ بے شک اسد نے کبھی کوئی نازیبا حرکت تو دور کوئی ناپسندیدہ لفظ بھی نہ کہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات برقرار نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ یہ یقین کرنے پر بالکل راضی نہ تھی کہ اسد جو حماد کو سگا بھائی سمجھتا تھا اب اس کی بیوہ کے لیے بدل رہا ہے۔ پھر بھی وہ اس کی طرف سے خاصی محتاط ہو چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر تلخ نہیں ہوتی تھی، مگر اسد کو دیکھتے ہی اس کو اپنے احساسات اور جذبات قابو میں نہیں رہتے تھے۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ کم سے کم اسد سے مخاطب ہو، مگر کبھی کبھار مخاطب کرنے پر اس کے لب و لہجے میں خود بخود تلخی سی سمٹ آتی، جسے ابھی تک مشتبہ صاحب نے تو محسوس نہ کیا تھا، مگر وہ اسد بہت اچھی طرح محسوس کر گیا تھا، بلکہ اس کا پس منظر بھی جان گیا تھا، اور شاید آج اس کا اسی طرح سختی سے ٹوک دینا بھی اسی زمرے میں آتا تھا، مگر وہ خود کو پھر بھی حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ خان آ گئے۔ خان ذکا اللہ خان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا یہ خبر وہاں تک پھیلتی گئی، بی بی جان کے کمرے میں بھی پہنچ گئی۔ بی بی جان، بابا جان آ گئے ہیں۔ پشمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر بستر پر دراز بی بی جان کو اطلاع دی تو ان کے چہرے پر ایک دم سکون سا سرایت کر گیا۔ خان جی 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تھے تو بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بہت وہمی ہو گئی تھی، کوئی ان کی نظروں سے ذرا بھی اوجھل ہو جاتا تو ان کو طرح طرح کے وہم ستانے لگتے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انہیں دمے کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ذکا اللہ خان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا بی بی جان اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وعلیکم السلام۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بابا جان، رات سے بی بی جان کو پھر سانس کا پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ بی بی جان دن بدن وہمی ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں یہ شک جڑ چکا ہے کہ جو بھی گھر سے نکلے گا واپس نہیں آئے گا۔ زرمینہ آپی اور بھائی جان رات کو آ گئے تھے، ابھی وہیں ہیں۔ پشمینہ نے اپنے بابا جان سے ادب سے سر جھکا کر پیار لیا اور فوراً بی بی جان کی شکایت کی تو وہ مسکرا دی۔ خان صاحب نے ایک سنجیدہ نگاہ اپنی شریک حیات پر ڈالی تو وہ خفت سے مسکرا کر سر جھکا گئی۔ پشمینہ بیٹا، میرا سے کہو کھانا لگائے، تمہارے بابا جان سفر سے لوٹے ہیں، کچھ پینے کو بھی لاؤ۔ بی بی جان نے پشمینہ سے کہا تو وہ فوراً سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ بھول جائیں اس واقعے کو، اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھا کریں، مگر کیا آپ بھول گئے ہیں اس ثانی کو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، اور خان ذکا اللہ کو لگا کہ ان کے زخموں سے خون رسنے لگا ہو۔ وہ ایسا ہی گہرا زخم تھا جو بھرتا ہی نہ تھا، بلکہ اب تو ناسور بن گیا تھا۔ کوئی حادثہ ہو جاتا تو دل کو بھی قرار آ جاتا، مگر اس طرح نہیں خان صاحب، اس کی جدائی تو میرے دل کو ناسور بن گئی ہے۔ وہ بھولتا ہی نہیں، آج وہ ہوتا تو اس کی شادی ہو چکی ہوتی، بیوی بچے ہوتے، میرے آس پاس میری سب اولادیں ہیں، بچے ہیں، مگر وہ نہیں ہے۔ میرا دل روتا ہے خان صاحب، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میں نے اسے باہر کھیلنے کو بھیجا تھا، پھر وہ کبھی واپس ہی نہ آیا۔ میں تو اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھیڑیا کوئی جانور کھا گیا ہوگا، مگر کوئی نشانی تو ملتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ انہیں تو اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونے کا بہانہ چاہیے تھا۔ بس کریں بیگم، بس کریں، میرا دل بھی خون خون ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بازو تھا، میرے وجود کا حصہ تھا، میری طاقت تھا، میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کچھ نہ کچھ میں نے کیا، پولیس، ٹی وی، اخبار کھوجی، ہر ذریعہ اختیار کیا، مگر اس کا کوئی اتا پتا نہ ملا۔ وہ بی بی جان کے پاس صوفے پر ڈھہ سے گئے، اب تو ان کی بھی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے تمام بچوں کے درمیان اپنے سالم کو نہ پا کر ان کے دل سے پھونک اٹھتی، دل غم سے بھر جاتا، مگر صبر و ضبط سے سب سہ جاتے۔
یہی رب کی مرضی تھی، مگر اس پاگل دیوانی ماں کو کیسے سمجھاتے جو آج بھی آس لگائے بیٹھی تھی کہ وہ زندہ ہوگا اور انہیں ملے گا۔ خان صاحب پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، مجھے راتوں خواب آتے ہیں، وہ مجھے پکارتا ہے، بی بی جان، بی بی جان۔ اس کے ننھے منھے ہاتھ میرے قریب آتے ہیں اور جب میں اسے پکڑنے لگتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ یقیناً زندہ ہے، کہیں موجود ہے، میرا سارم، میری زندگی، میری آنکھوں کا نور، وہ زندہ ہے۔ اتنا وقت گزر گیا تھا مگر ان کی آس نہ ٹوٹی تھی۔ خان صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی سی اتر آئی۔ پشمینہ شربت کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تو بی بی جان کی سسکیاں اسے اذیت دے گئیں۔ اس نے خاموشی سے گلاس بھر کے بابا جان کو تھمایا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بی بی جان کو بھی ایک گلاس تھما کر وہ ان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ بی بی جان، پھوپھی گل خانم کا فون آیا ہے، وہ لوگ شام کو آ رہے ہیں آپ کی عیادت کے لیے۔ بی بی جان کی بھیگی آنکھوں سے اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور یہ تکلیف اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ اچھا، میرا سے کہو کھانے پینے کا اچھا سا انتظام کر لے، میں ابھی آتی ہوں، اور ابھی دوپہر کا کھانا لگواؤ۔ آنسو صاف کر کے انہوں نے کہا۔ جی، میں میرا سے کہتی ہوں۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کھانے کے میز پر وہ تینوں ہی تھے۔ پلوشے اور زمینے کی شادی کے بعد اب گھر میں صرف وہی تھے۔ خان ذکا اللہ خان دیگر خانوں کی طرح روایتی نہ تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں بے شک خاندان میں ہی کی تھیں، مگر تعلیم انہیں وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق دلوائی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ تھیں۔ پشمینہ ایم اے کے امتحان دے کر چند ماہ قبل ہی فارغ ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی گل خانم اپنی شہری بہو راشتہ اور دونوں بیٹوں کے ہمراہ چلی آئی۔ آتے ہی انہوں نے حسب عادت پشمینہ کو لپٹا کر پیار کیا۔ زوار، سجاوت بھائی اور راشتہ بھابی کے سامنے وہ پھوپھی بیگم کے اس مظاہرے پر سرخ سی ہو گئیں۔ پھر اسے چھوڑ کر وہ بی بی جان سے ان کی طبیعت کا احوال اور دریافت کرنے لگیں۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ذکا اللہ، سجاول اور زوار تینوں باہر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ وہ راشتہ بھابی کے پاس بیٹھی تو اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ سجاول لالا کو یونیورسٹی میں دوران تعلیم راشتہ پسند آ گئی تھی۔ سب کی بے پناہ مخالفت کے باوجود سجاول لالا نے راشتہ سے شادی کر لی۔ خوش قسمتی سے راشتہ ایک اچھی اور سلجھی ہوئی بہو ثابت ہوئی، سو سب کی مخالفت دم توڑ گئی، مگر گل خانم کا ملال نہیں جاتا تھا۔ وہ سجاول کے لیے پشمینہ کو سوچے بیٹھی تھی، مگر جب سجاول نے راشتہ سے شادی کر لی تو انہوں نے زوار کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو کسی طور پر چھوڑنے پر راضی نہ تھی اور اپنی اسی چاہت کا وہ برملا اظہار بھی کرتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، ایگزامز کے بعد فارغ ہوئی ہوں، بس رزلٹ کا انتظار ہے، اور بابا جان کا تو آپ کو علم ہے، ماسٹرز انہوں نے کروا دیا ہے، مزید کچھ کرنے کی اجازت نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ زرمینے اور پلوشے کیسی ہیں؟ راشتہ بھابی نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، زرمینے رات کو آئی تھی، دوپہر کو چلی گئی، اور پلوشے تو روز فون کرتی ہے، خوش ہے، کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ راشتہ کے ساتھ لان میں چلی آئی۔ چاندنی رات میں تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے ماحول میں ایک عجیب سا فسوں طاری تھا جس سے وہ دونوں محظوظ ہو رہی تھیں۔ تم تو ایگزامز کے بعد ایسے غائب ہوئی ہو کہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے لگتا ہے شہر میں منادی کروانا پڑے گی۔ اپنے عقب میں زوار کی بھاری دلکش آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ راشتہ بھابی بھی مسکراتی ہوئی دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر زوار کو گھورا تو وہ مسکراتا ہوا راشتہ اور اس کے درمیان خالی جگہ پر ٹک گیا۔ دونوں تالاب کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھنے بڑے دن ہو گئے ہیں، تمہاری کڑوی کوسیلی سنے، اس نے جواباً اسے گھور کر جواب دیا۔ دیکھ رہی ہیں بھابی، یہ ہمیشہ لڑائی کی ابتدا کرتا ہے، اور اگر میں کچھ کہتی ہوں تو بابا جان تک شکایت پہنچا دی جاتی ہے۔ میں تو دن رات شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں کہ تم جیسے باڈی گارڈ سے جان چھوٹی میری۔ یونیورسٹی میں برداشت کرنا تو مجبوری تھی، بابا جان اکیلے آنے جانے دیتے ہی نہیں تھے۔ اس نے بھی فوراً حساب چکایا تھا۔ تمہیں اتنا ہینڈسم، وجیح اور خوبصورت لڑکا باڈی گارڈ لگتا ہے؟ اس نے فوراً اس کے الفاظ پر گرفت پکڑی تھی۔ میرے لیے تو باڈی گارڈ ہی تھے، بابا جان نے تمہیں یہی تو بنایا تھا۔ خیر، باڈی گارڈ کا بڑا خوبصورت مفہوم بھی بنا لیا جا سکتا ہے، کیوں بھابی جان؟ اس نے فوراً راشتہ کو ساتھ ملایا۔ اس نے فوراً مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ بکواس نہیں کرو، میں گل بی بی سے شکایت کر دوں گی، وہ جل کر بولی تھی۔
بس حد شوق کرو، اس طرح تو میرا کام اور آسان ہو جائے گا۔ سرخ سرخ چہرے والی پشمینہ اسے شروع سے ہی بڑی پسند تھی۔ سجاول کی شادی کے بعد زوار کی تو جیسے راہ کھل گئی تھی۔ پہلے پشمینہ سے متعلق وہ اپنی ہر سوچ چھپا کے رکھتا تھا، مگر اب کھلے عام اظہار کرتا تھا، اور پشمینہ اسی بات سے بدکتی تھی۔ اب بھی اسے گھورا تھا، ظالم نظروں سے تم نہ مجھے دیکھو، مر جاؤں گا۔ اور جانے جانا وہ بڑی شوخی سے گنگنایا تھا۔ بھابھی، اس نے بے اختیار ہنستی ہوئی راشدہ کو پکارا۔ بری بات زوار، تم خواہ مخواہ بیچاری کو تنگ کر رہے ہو۔ خواہ مخواہ؟ اس نے آئی برو چکائے۔ میں تمہیں تالاب میں دھکا دے دوں گی، خبردار اب تم ایک لفظ بھی بولے تو، اس نے دھمکی دی تھی۔ زوار اور وہ یونیورسٹی میں اکٹھے ہی جاتے تھے۔ بابا جان نے ان سب بہنوں کی تعلیمی سلسلے میں کہیں بھی آنے جانے کی تمام تر ذمہ داری سجاول اور زوار پر ہی ڈالی ہوئی تھی، بلکہ سارم کی گمشدگی کے بعد پھوپھی بیگم نے بی بی جان کی حالت دیکھتے ہوئے زوار کو ہمیشہ کے لیے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک طرح سے بابا جان کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا، اس لیے اس کی سب کے ساتھ ایسی ہی بے تکلفی تھی۔ وہ تو اب گل بی بی نے رشتے کا جو شوشہ چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے پشمینہ اس سے ہچکانے لگی تھی، ورنہ ہم عمر ہونے اور ایک جیسے مشاغل رکھنے کی وجہ سے دونوں کی خوب بنتی تھی۔ جتنا لڑتے تھے پیار بھی اتنا ہی تھا، مگر جوں جوں زوار کے تیور بدلے وہ اس سے پہلو بچانے لگی تھی۔ توبہ، لڑتے ہی رہتے ہو تم دونوں، میں اندر ممانی جان کے پاس جا رہی ہوں، لڑو آرام سے۔ راشدہ دونوں کو ٹوک کر اندر کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی منہ پھلا کر اسے کینہ نوز نظروں سے گھورتے ہوئے جانے لگی تھی، تو زوار نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کے روک لیا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ کبھی پیار سے بھی پوچھ لیا کرو، ہر وقت لڑاکا تیارہ بنی رہتی ہو۔ الفاظ کے برعکس زوار کی آنکھوں کے تیور ایسے تھے کہ وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ ہاتھ تو چھوڑو، اسے گھبراتا دیکھ کر وہ محظوظ ہوا۔ بی بی جان آج ماموں جان سے ہمارے رشتے کی باقاعدہ بات کرنے آئی ہیں۔ اس نے بڑے آرام سے انکشاف کیا تو وہ گھبرا گئی۔ ماموں جان تم سے پوچھیں تو منہ پھاڑ کر اعتراض کرتے مت بیٹھ جانا، اس نے ڈبٹ کر تنبیہ کی۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں صاف صاف منع کر دوں گی کہ تم میں کوئی خوبی ڈھونڈنے سے مجھے نہیں ملتی۔ تو کیا بابا جان اپنی لاڈلی بیٹی کی قسمت یوں پھوڑ دیں گے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا یہی بات ہے، ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا، اس نے مصنوعی غصے سے کہا اور پھر اس کے گھبرا جانے پر ہنس دیا۔ خبردار اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی، تمہیں کیا پتا میری برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، کتنی منتیں مرادیں مانی ہوئی ہیں میں نے۔ اسے بھاگنے کو پر تولتا دیکھ کر اس نے دوبارہ تنبیہ کی تھی۔ پشمینہ کے ہونٹوں پر یہ بڑی پیاری سی مسکان ابھری تھی۔ سب جانتی ہوں میں، جلدی سے کہہ کر وہ ایک دم اندر کی طرف بھاگی تھی، اور زوار وہیں کھڑا مسکرا کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ جو اسد سے کہہ گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تایا ابو کے پاس ڈاکٹر کے ساتھ چلے گی، مگر اب اسد کا رویہ دیکھ کر گھر جلدی نہ آ سکی۔ چھٹی کے بعد اسے گھر آتے ہوئے 2:30 بج گئے۔ دیکھا تو دروازہ مقفل تھا۔ اس کے پاس اضافی چابی تھی، گھر کی ایک چابی اسد کے پاس ہوتی اور ایک اس کے پاس۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئی، کپڑے بدل کر نماز ادا کی، پھر کچن میں گھس گئی۔ اسد اس کی غیر موجودگی میں کچن کا باقی سامان بھی لے آیا تھا۔ فریج بھرا ہوا تھا، سالن بھی تیار تھا۔ صبا نے دیکھا ذائقہ اچھا تھا۔ اسد اکثر کوئی نہ کوئی سالن بنا کر رکھ دیتا۔ صبا نے دل ہی دل میں اسد کے سگڑاپے اور ہاتھ کے ذائقے کی داد دی تھی۔ تائی بیگم کا انتقال کافی سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد راجیہ باجی نے گھر سنبھالا ہوا تھا، مگر تایا ابو نے ان کی شادی بڑی کم عمری میں کر دی۔ راجیہ کے بعد ساری ذمہ داری ان تینوں مردوں پر آ گئی۔ حماد اور اسد کسی سلیقہ مند عورت کی طرح گھریلو امور میں ماہر تھے، پھر بھی اس گھر کو ایک عورت کے ہر حال میں ضرورت تھی، اور یہ کمی صبا نے آ کر پوری کر دی۔ کتنے دنوں سے ایک ایک کر کے کچن کا سامان ختم ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کی وجہ سے اسد کو بتا نہ پا رہی تھی۔ اب فریج بھرا ہوا تھا، اسے اندر ہی اندر شرمندگی ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ اتنے دن چپ رہی۔ اس سے قبل تو اسے کہنے سے پہلے ہی اسد سب سامان لا کر دے دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں اس دفعہ اس نے ایسا کیوں کیا، شاید بھول گیا تھا، شاید جان بوجھ کر، پتہ نہیں۔ روٹیاں پکا کر وہ دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 3:30 بجے وہ دونوں لوٹے۔ اتنی دیر کر دی تایا ابو آپ نے، مجھے فکر ہو رہی تھی۔
دروازہ کھولتے ہی اسد کو نظر انداز کر کے اس نے فوراً تایا ابو سے کہا۔ اسد اس کے یوں راستہ روکنے پر خفا ہوا تھا۔ اندر تو آنے دو، یہ باز پرس اندر جا کر بھی ہو سکتی ہے۔ سنجیدہ اور بے مروت انداز میں اس نے ٹوکا تو وہ فوراً سامنے سے ہٹ گئی۔ اسد تایا ابو کو ان کے کمرے میں لے گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اسد نے ان کو بستر پر لٹا دیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ وہ بھی تایا ابو کے بستر پر ٹک گئی۔ وہ جتنے نڈھال لگ رہے تھے اسے تشویش تو لاحق ہو گئی، تاہم اسد چپ ہی رہا۔ اسد بیٹے سے ہی کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، مجھے تو صرف اتنا ہی کہا کہ میں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور ورزش کروں، بلکہ واک کیا کروں، دوائیاں اور پھل بھی استعمال کروں۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ میں کھانا لاتی ہوں، ابو کو کھلا دو، مجھے بھوک نہیں، مجھے آفس بھی پہنچنا ہے۔ صبا کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس نے کہا تو وہ پلٹ کر اسد کو دیکھنے لگی۔ سنجیدہ انداز لیے وہ کافی روکھا پھیکا سا لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے بڑی مروت سے مخاطب ہوتا تھا، آج شاید اس کے احساس کو کچھ زیادہ ہی بے دردی سے اس نے کچلا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تلخی در آئی۔ وہ صبا کے دیکھنے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ صبا خاموشی سے پلٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا نکال رہی تھی کہ آہٹ پر پلٹ کر دیکھا۔ اسد دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ یہ میڈیسن لے لو، ڈاکٹر بہت تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ ابو نے تو جیسے زندہ رہنے کی خواہش ہی اپنے اندر سے ختم کر لی ہے۔ تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ ساری ہدایات اور میڈیسن کے اوقات اس پرچے پر درج ہیں، تم دیکھ لینا۔ اس کے قریبی میز پر دوائیاں رکھ کر وہ پلٹ گیا۔ صبا ایک گہرا سانس لے کر کھانا اور دوائی لیے تایا ابو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو جب اسد گھر لوٹا تو صبا تایا ابو کے کمرے میں ہی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، وہ سو رہے تھے، چہرے پر نقاہت، تکلیف کے آثار واضح تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی یہ صرف وہ جانتی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی صبا، انشاءاللہ ابو جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے یوں بے آواز روتا دیکھ کر اسد کا دل پسیجا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ اور شدت سے سسک اٹھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ امی ابو اور حماد کے بعد اب تایا ابو بھی اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پھر وہ کہاں رہے گی، کیا کرے گی، کون تھا اس کا؟ کسی طور بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ تایا ابو اس کے لیے ایک مضبوط تناور درخت کی مانند تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ کدھر جائے گی، جبکہ راجہ باجی بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ صبا پلیز، صحت، تندرستی، زندگی، موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ عمر کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اگر انسان یوں ایک دم حوصلہ ہارنے لگے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسد اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے بامشکل خود پر ضبط کیا۔ تایا ابو ٹھیک تو ہو جائیں گے نا اسد؟ اس وقت اس کی کیفیت ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہو رہی تھی۔ آس و نراس میں ڈوبا وہ بچہ جس کا چہرہ بے یار و مددگار رہ جانے کے خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ بے یقین سی تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ پانی لیے اس نے اسد کو دیکھا۔ اس کے دل میں اس کی آنسوں نے ایک تلاطم برپا کر دیا۔ وہ ان آنکھوں میں کبھی بھی نمی نہ دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ یقین مضبوط رکھو، ابو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم دونوں کو کوشش کرنا ہوگی، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر ہم ہی ہمت ہار جائیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ زندگی کی چاہ بھول گئے ہیں اور ہمیں مل کر ان کو زندگی کی طرف لانا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ صبا نے اپنے تمام آنسو سمیٹ کر سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسد سے اس کا رویہ خود بخود بہتر ہو گیا تھا۔ گزرنے والے دنوں میں اسے بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ تایا ابو کے علاوہ اسد کا وجود اس کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ہے۔ اس کی یہ سوچ دنیا داری کی حد تک تھی۔ اس سے بڑھ کر اس نے کچھ نہ سوچا تھا اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی۔ اسد اور اس کے اندر ایک محسوس کیا جانے والا خلا اب بھی تھا۔ بے شک وہ اب اسے برائے ضرورت مخاطب کرنے لگی تھی۔ وہ تایا ابو کا ہاتھ تھامے باہر لے کر آ رہی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ دھوپ ڈھل چکی تھی۔ مغرب کی طرف پھیلی سرخی کو بخور دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ تایا ابو، موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے نا؟ یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے اس نے پوچھا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ہوا چھا رہی تھی۔ وہ ان کو مسکرا کر بولے تھے۔ ان کی جھریوں زدہ چہرے پر تھکی تھکی مسکراہٹ تھی۔ تایا ابو، چھٹیوں میں جب بھی چھٹیاں
میں چھٹیاں گزارنے یہاں آتی تھی تو مجھے یہ گھر بہت متاثر کرتا تھا اور ہر بار یہاں آنے کے بعد میرا واپس جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے کھوسی گئی۔ اور پھر ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئے، مگر جس کے ساتھ لے کر آئے تھے وہی چھوڑ کے چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ ان کی آواز رند سی گئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اسے یہ موضوع چھیڑا ہی کیوں۔ تایابو نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ تم میری ایک بات مانو گی صبا؟ کچھ سوچتے ہوئے اس کا سر تھپ تھپاتے انہوں نے کہا تو اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کہیے۔ تایابو کے چہرے پر گہری سوچ اور تفکر کا عکس واضح تھا۔ وہ الجھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب شادی کر لو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ صرف 24 سال۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہر غم ہر ذمہ داری سے بے نیاز اور آزاد ہیں، اور تم ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے اس سے یہ ذکر چھیڑا تھا اور اب پھر۔ وہ خاموش رہی۔ میں آج ہوں کل نہیں، مجھے اپنی زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں۔ مرتے مرتے زندگی نے ایک دفعہ پھر مہلت دی ہے۔ حماد زندہ رہتا تو تم ہی میرے ساتھ گھر کی ساری رونقیں تھی۔ اب بھی تم میرے گھر کی رونق ہو، مگر وہ نہیں تو مجھے بھی کوئی حق نہیں کہ میں تمہیں بٹھائے رکھوں۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی، تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے۔ راجیہ کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا ہے، وہ اسے بتا رہے تھے۔ وہ اب بھی سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ یہ مستقل بیماری، اب دل بہت گھبرا گیا ہے میرا۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ پلیز تایابو، میں اب دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حماد زندہ تھا تو سب کچھ تھا، اب وہ نہیں تو ایسی کوئی حسرت نہیں۔ میں اس کی بیوی ہوں اور اسی کے نام پر اب ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنا۔ آپ یہ ٹاپک میرے سامنے مت چھڑا کریں پلیز۔ وہ بات کرتے کرتے رو دی۔ دیکھو صبا بیٹی، مجھے بوڑھے کو اب مزید مت لٹکاؤ، ورنہ مرتے دم تک یہ دکھ رہے گا کہ تمہیں کسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ دل گرفتہ سے خاموش ہو گئے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے یہ پل طویل ہوتے جا رہے تھے۔ اندر چلیں، آندھی آنے والی ہے، کتنی تیز ہوا ہو گئی ہے۔ آسمان پر بدلیاں گہری ہو گئیں۔ مغرب میں ڈوبتا سورج مزید اوجھل ہو گیا۔ ہوا کا زور تیز تر ہو گیا۔ اس نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ انہوں نے بڑی اذیت اور بے بسی سے اسے دیکھا تو وہ چپ چاپ سر جھکا گئی۔ انہیں کمرے میں پہنچا کر وہ کچن میں آ گئی۔ چیزوں کو ادھر ادھر کرتے بھی ذہن تایابو کی باتوں میں الجھ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں تایابو، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جو آپ چاہ رہے ہیں ایسا اب ممکن نہیں۔ میں حماد کی سنگت میں ساری خوشیاں حاصل کر چکی ہوں۔ اب اس تار تار دل میں کسی اور کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ اس خیال سے ہی اس کی زندگی میں حماد کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ وہ بے پناہ اذیت کا شکار ہو گئی۔ اسد آیا تو اسے کھانا دے کر وہ عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں چلی گئی۔ نماز پڑھ کے واپس کچن میں آئی تو اسد کھانا کھانے کے بعد برتن بھی دھو چکا تھا۔ اس کی آواز تایابو کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دونوں کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اس نے کچن سمیٹ کر چائے بنا لی۔ میں نے اس سے پھر بات کی تھی مگر وہ انکار کر رہی ہے۔ چائے بنا کر وہ تایابو کے کمرے میں آئی تو دروازے پہ ہی رک گئی۔ موضوع بحث شاید اسی کی ذات تھی۔ تو پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اسد کی آواز تھی۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوئے۔ تم جانتے ہو کہ میں کیوں تم دونوں پر بار بار زور دے رہا ہوں۔ تایابو کی نروٹھی آواز سنائی دی۔ صبا ایسا کبھی نہیں چاہے گی، اسد نے پرسکون انداز میں کہا۔ صبا الجھی۔ حماد کو گزرے 2 سال ہو گئے ہیں، سنبھل گئی ہے وہ۔ آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کر لے گی۔ تھوڑی جذباتی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر بھی میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی۔ میں اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اسد، میں سمجھوں کہ تمہارے نزدیک میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں۔ تایابو کی بھیگی آواز پر اسد تڑپ اٹھا۔ پلیز ابو جان، کیوں مجھے گناہگار کرتے ہیں؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ حماد اور صبا کی اٹیچمنٹ سے تو آپ بے خبر نہیں۔ حماد کو اللہ نے عمر ہی اتنی دی تھی، ورنہ میں تو ایسا سوچنا بھی اپنے لیے گناہ تصور کرتا ہوں۔ اسد بیٹے، یہ میری خواہش ہے اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم صبا سے شادی کر لو، اسے تحفظ دو۔ انہوں نے ذرا توقف کیا۔ حماد کی اگر خواہش نہ ہوتی
تو تب بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ صبا کو تمہارے لیے اس گھر میں لاؤں گا، مگر پھر حماد نے خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر صبا کا رجحان دیکھتے میں نے بھی چپ سادھ لی۔ وہ اب نہیں، مگر تم تو ہونا، تم سے بہتر صبا کا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ وہ خاموش، طباع، سنجیدہ مزاج، جذباتی سی لڑکی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے کہیں ایسی ویسی جگہ پر بیاہ کر دیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھوں۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ حماد کو نہیں بھولی، اب بھی ذکر کرتا ہوں تو وہ رو دیتی ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تمہارے ساتھ بیاہتے ہوئے مجھے یہ تکلیف تو نہ ہوگی کہ تم اس کی پچھلی زندگی کا حوالہ دو گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ تم اسے اسی طرح عزت اور مان دو گے جیسے حماد دیتا تھا۔ ٹرے صبا کے ہاتھوں میں لرز گئی۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اسد؟ اگر ہے تو کہہ دو، جو بھی ہے دل میں ہے وہ بتا دو۔ اس سے پہلے کہ اسد کچھ کہتا وہ واپس پلٹ گئی۔ ٹرے کچن کی سلیب پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ حویلی باقاعدہ طور پر نور بنی ہوئی تھی۔ دلہن کی طرح سجی ہوئی حویلی دور سے ہی دیکھنے سے نمایاں ہو رہی تھی۔ آج خان زکوالہ خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی پشمینہ خان کی منگنی زوار خان سے ہو رہی تھی۔ بی بی جان مطمئن سی ادھر ادھر ملازموں کو ہدایت دیتی خاصی مصروف تھی۔ پلوشیں اور زرمینیں تو ہفتے پہلے ہی حویلی میں ڈیرا جما چکی تھیں۔ ان کے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں بڑی روایتی سی تھیں۔ خان زکاولہ نے بے شک تینوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا، مگر اپنی اقدار نہ بھولی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زرمینے نے اس کو مسکرا کر دیکھا تو وہ جھنپ سی گئی۔ لگنا بھی چاہیے، آخر میرے پیارے سجیلے بھیا کے نام کا سنگار ہے۔ زوار کی بہن لیلا سے رہا نہ گیا۔ بھاری خوبصورت لباس اور زیورات میں وہ کوئی اسپرا ہی لگ رہی تھی۔ بی بی جان کی اجازت سے گل بیگم نے اسے خاندانی انگوٹھی پہنا کر رسم کا آغاز کیا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ذرا دل تھام کے رکھنا، لیلا نے ہنس کر کہا تو اس نے نا سمجھی سے اسے دیکھا، مگر لیلا ہنستے ہوئے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب خان زکوالہ خان نکاح خواہ کو لے کر آئے تو وہ حیران سی ہو گئی۔ پشمینہ کے وہم و گمان بے امیدیاں تھا کہ منگنی کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ لیلا خوب چہکتی پھر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دل تھام کے رکھنا، یہ تمہارے لیے سرپرائز تھا۔ کہو کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھی، محض مسکرا کر سر جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کا رش کم ہوا تو پلوشے اور لیلا کی ہمراہی وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے زوار بھیا سے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کرواؤں گی، تم بس کچھ دیر ایسے ہی رہنا، میں بھیا کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ پریشان ہوئی اٹھی تھی۔ نہیں لیلا سنو تو، کسی کو خبر ہوگی تو؟ جناب میں نے سب انتظام کر رکھا ہے، تم آرام سے ادھر بیٹھو، پلوشے اور بھابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بس 2 منٹ کی تو بات ہے۔ وہ گھبرائی سی اپنی جگہ سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل کانپا۔ السلام علیکم۔ پرجوش کھنکھاتی جذبات سے بھرپور آواز پر وہ سمٹ سی گئی۔ کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ خیر ہے نا؟ بڑے والہانہ انداز میں اس کے بنے سورے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا گیا۔ اس نے گھورنے کو سر اٹھایا، مگر اس کے تیور دیکھ کر گھبرا کر پھر سر جھکا لیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ پشمینہ کو اپنے جذبات ریشم کی طرح نرم محسوس ہوئے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ اچھا تو یہ ساری کارستانی آپ کی تھی؟ کیا کارستانی؟ اس کی محبت کے اس انداز کو اس نے کارستانی کہا تو وہ چیخ پڑا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بے خود سا آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے وہ کوئی خوشنما سی حرکت کرتا پشمینہ نے پکارا، زوار میں ہمیشہ اس حویلی میں رہنا چاہتی ہوں، میں بی بی جان اور بابا جان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ زوار نے اسے ایک پل بغور دیکھا۔ بی بی جان نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، تم شروع سے ہی اس حویلی میں رہے ہو، بابا جان اور بی بی جان سے تم سے بہت سی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ بابا قبیلے کی وجہ سے ایسا نہیں سوچتے، مگر تم ہمیشہ اس حویلی میں رہے ہو، یہ ان کی بھی خواہش ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ ویسے ہے تو یہ مردانگی کے خلاف کہ میں گھر داماد بن کے رہوں، مگر گھر داماد سے پہلے میں اس حویلی کا بیٹا ہوں، اور بیٹے ہمیشہ اپنے گھروں میں ہی جچتے ہیں۔ بیگم، اس کی سنجیدگی کو اس نے ہنسی میں اڑا دیا تو اس کی ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکان سمٹ آئی۔ زوار تم بہت اچھے ہو، بس ٹائم از اوور، بی بی جان اور دیگر لوگ ادھر آ رہے ہیں۔ زوار لالا جلدی سے بھاگنے کی کرے،
اس سے پہلے کہ زوار جواباً کوئی خوبصورت سی کاروائی کرتا، لیلا کی آمد نے اسے گڑبڑا دیا۔ زوار بی بی جان کا خیال کرتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف لپکا اور پشمینہ نے سکھ کا سانس لیا۔ زوار نے اس کی اتنی بڑی خواہش کو اتنی آسانی سے پورا کر دیا۔ اگر وہ بیاہ کر اس حویلی سے چلی جاتی تو بی بی جان اور بابا جان کو سالم کی جدائی مزید تڑپانے لگتی۔ اگلی صبح وہ 9 بجے تک کمرے سے نہ نکلی تو اسد کو تشویش لاحق ہوئی۔ رات کو وہ جب مشتبہ حسن سے بات کر کے کمرے سے نکلا تو وہ کچن میں پانی کی غرض سے گیا تھا، مگر وہاں سلیب پر ٹرے میں چائے کے 3 کپ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے لیے یہ انکشاف ہی بڑا اذیت ناک تھا کہ وہ ان کی گفتگو سن چکی ہے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا وہ اندازہ لگا گیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر الجھتا رہا۔ دل تو چاہا کہ ابھی جا کر صورتحال واضح کر دے، مگر پھر اس کے مزاج اور تیوروں کا خیال کر کے رک گیا۔ لیکن اب 9 بجے بج چکے تھے تو وہ صبر نہ کر سکا۔ صبا، اس نے دروازے پر دستک دی۔ صبا، صبا، وہ مسلسل اسے آوازیں دیتا دروازہ بجاتا چلا گیا۔ صبا، اس کا نام ہونٹوں میں ہی اٹک گیا جب ایک دم دروازہ کھل گیا۔ اسد کا دستک کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ دستک دینے کا یہ کون سا انداز ہے؟ بحری نہیں ہوں میں۔ اس نے اسد کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، لگتا تھا کہ ابھی منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے نکلی ہے۔ تم ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ تو اس کا غصے سے سرخ چہرہ اور بد لحاظی دیکھتے اسد نے وضاحت کرنا چاہی، مگر اس نے درشتگی سے بات کاٹ دی۔ مر نہیں گئی تھی میں، ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اس کے گیلے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے سامنے سے ہٹ گیا۔ صبا لب بھیجتے اس کی چوڑی پشت دیکھتے چلی گئی تھی۔ وہ تایا ابو کے پاس جانے کے بجائے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد جب بھوک لگی تو ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آئی۔ اسد کو چولہے کے سامنے کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ تو ابھی تک اس نے اور تایا ابو نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ایسا پہلے بھی ایک بار ہوا تھا۔ وہ بیمار تھی تو اسد نے خود ہی ناشتہ تیار کر لیا تھا، اور پھر آج اسے رات کی تمام گفتگو یاد آئی تو پھر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اسد روٹی بیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں توست کھا لیتے تھے، مگر تایا ابو صرف روٹی کا ہی ناشتہ کرتے تھے۔ صبا کو شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ پیچھے ہٹے، میں بناتی ہوں۔ وہ اپنے غصے کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ اسد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر روٹی بیل کر توے پر ڈال دی۔ صبا کو بڑی سبکی کا احساس ہوا۔ اگر تایا ابو کی بھوک کا خیال نہ ہوتا تو پلٹ جاتی، مگر میں نے کہا نا پیچھے ہٹے، میں بنا دیتی ہوں۔ اسد کو دوبارہ آٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر اس نے فوراً آٹے والا برتن اٹھا لیا۔ اسد نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ رہنے دیں، آپ جائیں یہاں سے، ہمیں عادت ہے یہ سب کرنے کی، خواہ مخواہ ہماری عادتیں خراب مت کریں۔ اس کے لہجے میں پل بھر میں اجنبیت در آئی تھی۔ تو پھر اپنے لیے بنا لیں، میں اپنے اور تایا ابو کے لیے بنا لوں گی۔ اس نے بھی اجنبیت سے کہا تو وہ خاموشی سے روٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے لیے روٹی بنا کر پلیٹ میں رکھ کر چولہا بند کر کے توا ایک طرف رکھنے کے بعد وہ آملیٹ جو وہ شاید پہلے ہی تیار کر چکا تھا لے کر کھانے کی میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اس کا یہ رویہ وہ پہلی بار صبا کے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک پل کو حیران کھڑی رہ گئی۔ اسے ناشتہ کرتا دیکھ کر اس نے سر جھٹکا کر پھر دوبارہ چولہا جلا کر توا رکھا، اپنے لیے پراٹھا اور تایا ابو کے لیے سادہ پھلکا بنایا، پھر ٹرے لے کر تایا ابو کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ قرآنی تفسیر سے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج بہت سوئی تم، اس نے جیسی ہی میز پر ٹرے رکھی انہوں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی۔ بس رات اچھی طرح نیند نہیں آئی، اس لیے صبح جلدی آنکھ نہیں کھل سکی۔ ان کے سامنے کھانا رکھتے اس نے بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ رات نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہے تھے، جبکہ صبا کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ بس پچھلی زندگی کی باتیں یاد آتی رہیں، امی ابو اور حماد۔ تایا ابو نے اب کے بغور دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹے واضح دکھائی دیے۔ کیا تم حماد کو بھول نہیں سکتی؟ ان کے لہجے میں آزودگی سی سمٹ گئی۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھا ہوا تھا، مگر ابھی تک اس نے ایک لقمہ بھی نہ لیا تھا۔ تایا ابو اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ مگر میں تمہیں ساری زندگی یوں گزارنے کی حماقت کی اجازت کبھی نہیں دوں گا، انہوں نے ٹرے کھسکا کر خاصی برہمی سے کہا۔ تایا ابو، یہ دل کے معاملات ہیں، آپ زبردستی مت کریں پلیز۔ اس کی آواز رن گئی۔ مشتبہ حسن صاحب دکھ سے اسے دیکھنے لگے۔ صبا بیٹے، یہ زبردستی نہیں، تم ابھی کم عمر ہو، جذباتی ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ان کا انداز لہجہ فیصلہ کن تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔
تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی زبردستی نہ کرتا، راجہ یہاں ہوتی تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہ تھی، میرے بعد وہ تمہارا اچھا برا سوچنے والی ہے، اسد تمہارے لیے غیر محرم ہے، وہ کب تک تمہیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے، کل کو اس نے بھی شادی کرنا ہے اور آنے والی نہ جانے کیسی ہو، وہ تمہیں برداشت کرے یا نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کہیں اور بیاہتے ہوئے مجھے خوف بھی آتا ہے، اسد اچھا انسان ہے، کوئی کمی خامی نہیں، میں نے راجہ سے رات فون پر تفصیلی بات کی تھی، اسے میرے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے، وہ لب بھیجتے بیٹھی رہی۔ صبا بیٹا یقین کرو، اسد بہت اچھا انسان ہے، ان 2 سالوں میں تم نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے، اس کا مستقبل بہت روشن ہے، اگر تم اس وجہ سے خوف زدہ ہو کہ نہ جانے وہ کس خاندان کا خون ہے تو بیٹا اس چھوٹی سی بات کو ذہن میں جگہ مت دو، اس کے انداز، اعتبار، مزاج، شباہت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عام گھرانے کا چشم و چراغ نہیں، نہ جانے کیا حالات تھے کہ وہ مجھے اس حالت میں ملا، نہ جانے کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کس کے دل کا ٹکڑا ہے، خدا نہ خواستہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا تو کیا مستقبل ہوتا، میں نے اسے اپنا نام دیا، لکھایا، پڑھایا، معاشرے میں ایک مقام دیا، لوگ اسے میرا بیٹا ہی کہتے ہیں، وہ میرے لیے دوسرا حماد ہے، اور ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی داماد چاہتا ہے، وہ نہ جانے اسے کیا سمجھا رہے تھے، وہ ایک دم رکی اور ان کے کمرے سے نکل آئی تھی، اس کے اور تایا جان کے درمیان ایک خاموشی سی جنگ جاری تھی، اسد کو صورتحال کا اندازہ تھا مگر وہ خاموش تھا، مشتبہ حسن صاحب نے اپنا فیصلہ منوانے کی غرض سے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی، انہیں لگتا تھا کہ اس طرح وہ صبا کو قائل کر لیں گے، مگر اندر ہی اندر اس خاموش پالیسی پر تینوں ہی دل گرفتہ اور پریشان تھے، صبا عجب آزودگی کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی، رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر نکل آئی، کچھ دیر تو برآمدے کی سیڑھیوں پر گمسم بیٹھی رہی، پھر اچانک تایا ابو کے کمرے سے دھڑم سے کوئی چیز گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ چونکی، اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اوسان خطا ہو گئے، تایا ابو شاید پانی پینے کے لیے اٹھے تھے اور سنبھل نہ سکے اور گر پڑے، گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، اس نے دوسرے بستر کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا، اسد بستر پہ نہ تھا، تایا ابو کی طبیعت کی وجہ سے اسد زیادہ تر اسی کمرے میں سوتا تھا، مگر جس دن اس کے آفس کا کام ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا تاکہ مشتبہ حسن ڈسٹرب نہ ہو، وہ دوڑ کر ان کے قریب پہنچی اور پوری قوت لگا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر جب وہ انہیں سنبھال نہ سکی تو اسد کے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ بند نہیں تھا، تیزی سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بستر پر دروازہ دراز اسد کے اوپر سے چادر کھینچ لی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا، وہ کبھی بھی اس کمرے میں داخل نہیں ہوتی اور اب رات کے اس پہر اس کی حیرت یقینی تھی، وہ اسد تایا ابو باقی کے الفاظ کے منہ میں ہی رہ گئے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ کام نپٹا کر لیٹا تھا، فوراً بستر سے اترا اور تایا ابو کے کمرے کی طرف بھاگا، تایا ابو بے ہوش ہو چکے تھے، ابو اس نے سیدھا کیا مگر کوئی حرکت نہ ہوئی، ان کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑی، اسد پلیز ڈاکٹر کو بلوائیں یا ان کو ہسپتال لے کر چلیں، اس نے وحشت سے اسد کا بازو جھنجھوڑ ڈالا، اسد نے انہیں بستر پر لٹایا، میں انکل امتیاز کی طرف جاتا ہوں، اس وقت ڈاکٹر کا ملنا تو مشکل ہے، میں ان کے ساتھ ابو کو لے کر جاتا ہوں، وہ عجلت میں کہتا ہوا باہر نکل گیا، کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ساتھ انکل امتیاز تھے، وہ انکل امتیاز کے ساتھ مشتبہ حسن کو لے کر ہسپتال چلا گیا، ساری رات وہ پریشانی میں ٹہلتی رہی، صبح اس نے ہسپتال سے صبا کو خیریت کا فون کر دیا، دوپہر میں اسد اسے لینے گھر آیا تو وہ کافی تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا، ساری رات کی بھاگ دوڑ اور بے آرامی نے اسے کافی متاثر کیا تھا، اسد کو اس حالت میں دیکھ کر صبا شرمندہ سی ہو گئی، بہت تھک گئے ہیں، کھانا کھائیں گے، دوپہر میں اسد اسے لینے کے لیے گھر آیا تو وہ کافی تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا، ساری رات کی بھاگ دوڑ اور بے آرامی نے اسے کافی متاثر کیا تھا، اسد کو اس حالت میں دیکھ کر صبا شرمندہ سی ہو گئی، بہت تھک گئے ہیں، کھانا کھائیں گے، اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے رک رک کر اسے دیکھا، تھکے تھکے اعصاب اس لیے اس نے آنکھیں موند لیں، کچھ توقف کے بعد اس نے کہا، وہ کچن میں آ گئی، اس کے لیے کھانا بناتے ہوئے وہ عجب سے احساسات کا شکار ہوئی، کھانے کی ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی، آواز پر اسد نے آنکھیں کھولی، ٹرے اپنی طرف کھسکھساتے اس نے صبا سے بھی کھانے کھانے کو کہا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، صبا ابو جان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ڈاکٹرز مکمل طور پر نا امید ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس اٹیک کے بعد ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑنے کا خدشہ ہے، دراصل وہ خود بھی اپنی ول پاور ختم کر چکے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ گھر میں ان پر خصوصی توجہ دیں،
انہیں ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ ٹینشن سے دور رہیں۔ انہیں انجائنا کا دورہ پڑا تھا۔ کھانا کھاتے دھیمے لب و لہجے میں اس نے ساری صورتحال بتائی۔ صبا کا ضبط بکھر کے رہ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں صبا، آپ کو یہ ساری صورتحال اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا ان سے دوہرا رشتہ ہے۔ میرا بے شک ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں، مگر میں نے انہیں ہمیشہ باپ ہی تسلیم کیا ہے۔ جتنا آپ ان کے قریب نہیں ہیں اتنا میں بھی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر پلیز آپ ان کو اس ٹینشن سے نکال دیں، اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لیں۔ زندگی کبھی تنہا نہیں گزرتی، آپ کو زندگی میں ابھی نہیں تو آگے ضرور سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ میں اپنے لیے فورس نہیں کرا، آپ بے شک کسی اور کے لیے سے ہی پر ہاں کہہ دیں۔ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی فکر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پھر سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ وہ گم سم سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ جتنا مرضی جھٹلاتی، لیکن تایا ابو کے اس اٹیک کی وجہ سے وہ خود بھی کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جس طرح وہ ان سے قطع تعلق کیے ہوئے تھے، یہ صورتحال تو پیش آنا ہی تھی۔ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، آپ پر کوئی زبردستی، کوئی دباؤ نہیں، خاص طور پر میری طرف سے تو قطعی نہیں۔ شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ عمر بھر کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل آمادہ نہ ہو تو ایسا بندھن باندھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسد یوں اسے یہ سب سمجھا رہا ہوگا۔ میں ذرا چینج کر لوں، آپ بھی تیار ہو جائیں، پھر اسپتال چلتے ہیں۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا۔ برتن سمیٹتے ہوئے، تایا ابو کے لیے پرہیزی کھانا بناتے ہوئے، تیار ہوتے ہوئے وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ امتیاز انکل اسپتال میں تایا ابو کے پاس ہی تھے۔ اسد انہی کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ صبح اس کی ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ اسد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بغور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں، یوں لگتا تھا کہ وہ پھر خوب روئی ہو۔ اسد، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری اور حماد کی اٹیچمنٹ ایک دو دن کی بات نہ تھی۔ اس کی محبت، توجہ اور پیار نے مجھے کبھی کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میں حماد کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں آئی، اور حماد کے بعد کسی اور کا تصور چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سسک اٹھی۔ اسد لب بھیجے گاڑی چلاتا رہا۔ آپ تایا ابو سے کہہ دیجیے گا کہ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ روتے روتے اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اور اسد بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ مشتبہ حسن چند دن اسپتال میں رہے۔ ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ڈسچارج کر دیے گئے۔ وہ گھر لوٹے تو بہت زیادہ لاغر ہو چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر صبا مزید وحشت زدہ ہو گئی۔ اسد کے کیا جذبات تھے وہ بے خبر تھی۔ اس روز کے بعد براہ راست ان دونوں کی کوئی بات چیت نہ ہو سکی تھی۔ وہ رات کو انہیں دوا کھلانے آئی تھی۔ دوا کھلا کر اس نے تایا جان کے ہاتھ تھام دیے۔ آج ان کی طبیعت گزشتہ دنوں سے قدرے بہتر تھی۔ تایا ابو، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ میں اسد سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا تو اس کی آوازیں رند گئی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر خوش ہو کر انہوں نے اسے والہانہ انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا، اور صبا کو لگا کہ اسے دل کھول کر رونے کا موقع مل گیا ہو۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تم ہی میری بہو رہوگی، چاہے حماد کی صورت میں یا پھر اسد کی۔ یقین رکھنا بیٹا، اسد تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ کوئی اور نہ جانے کیسا ہوتا، میرا باہر دل ہی نہیں مانتا تھا۔ بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ وہ اسے سینے سے لگائے مسلسل دوائیں دے رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ نکاح وغیرہ کی تقریب سادگی سے ہو۔ خود اسد بھی شور ہنگامے کا قائل نہ تھا، مگر تایا ابو تو ہر طرح سے خوشی منانا چاہتے تھے، دل کھول کر۔ نہ کرتے بھی انہوں نے اچھا خاصا انتظام کرا لیا تھا۔ وہ نکاح کے دن بہت خوش تھے، بغیر کسی سہارے کے وہ مہمانوں میں چل پھر اٹھ بیٹھ رہے تھے، زندگی سے بھرپور کہکے لگا رہے تھے۔ نکاح کے بعد اسد پہلے مشتبہ حسن کے پاس ان کے کمرے میں آیا۔ تم ادھر؟ اسد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ آج تو مجھے بوڑھے کو تنہا چھوڑ دو، جاؤ بیٹا، صبا انتظار کری ہوگی۔ تم میری فکر نہ کرو، مجھے بس تم دونوں کی فکر تھی، بڑے عرصے بعد سکون محسوس کیا ہے۔ اب اگر موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں۔ ایک خلش تھی دل میں، دونوں بیٹوں میں انصاف نہیں کر پایا۔ تم بے شک منہ سے نہ کہو، مگر باپ ہوں تمہارا، تمہارے دل کی خواہش مجھ پر آشکار نہ ہوتی تو کس پر ہوتی۔ آج میں سرخرو ہو گیا، جاؤ بیٹا اپنی خوشیاں سمیٹو، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسد کا چہرہ تھام کر پیشانی چومی، پھر اسے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر نکل آیا۔
اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اسد کے عجب سے احساسات ہو رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی روتی صبا کے وہ وہاں کے الفاظ وہ بھولا نہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صبا نے صرف مشتبہ حسن کی خاطر ہاں کی ہے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صبا کہیں بھی نظر نہ آئی، البتہ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبا باتھ روم سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ سادہ سوتی لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اسد نے صبا کو چند پل بغور دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ صبا، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، پہن لینا۔ اسد اس کے قریب آیا، پینٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھا کر لینے کے بجائے اس نے صرف یہ پوچھا تھا۔ اسد کے اندر سارے لطیف احساسات سد سے ہو گئے۔ دیکھ لیں۔ اسد نے ڈبیا اس کے قریب رکھ دی۔ ابو ضرور پوچھیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو۔ تمہارا دل بھی نہیں چاہے گا، تب بھی ضرور پہن لینا، مجبوراً ہی صحیح۔ جہاں تک بات ہے تمہارے احساسات کی، میں پوری طرح کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی تکلیف نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کن حالات میں ہو اور کیوں کر اس رشتے کے لیے رضامند ہوئی۔ کم از کم میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اسے کہہ کر وہ الماری سے لباس نکال کر باتھ روم میں گھس گیا اور وہ لباس اور زیور وغیرہ لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسد کے کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو وہ دونوں کی نگاہ ملی تو وہ نظر جھکا گئی، خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تایا ابو کا یوں چلے جانا اگرچہ اچانک نہیں تھا مگر بہت بڑا صدمہ تھا۔ کتنے دنوں تک تو صبا سنبھل ہی نہ پائی۔ راجہ باجی باپ کی وفات کی خبر سن کر فوراً پاکستان آ گئی۔ چند ہفتے ٹھہری مگر کب تک؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ یہاں ٹھہری رہتی۔ وہ صبا کو آنے والی زندگی سے متعلق ہزاروں نصیحتیں کرتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ صبا کے آنسو میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ اسد صبا کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا رہا، اس کے احساسات اور جذبات کا خصوصی خیال رکھتا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسد پر انحصار کرنے لگی، اسد کی موجودگی ڈھارس دیتی تھی، اور جب اسد نے تایا کی وفات کے بعد دوبارہ سے آفس جانا شروع کیا تو صبا تنہائی کے احساس میں گھرتی چلی گئی۔ وہ جتنی دیر تک گھر سے باہر رہتا وہ مختلف اوہام و تفکرات کا شکار ہو کر رہتی۔ جب وہ گھر آتا تو اسے لگتا وہ کسی مضبوط سائبان کے سائے میں آ گئی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار منصب پر فائز تھا اور اس کے ذمہ آفس کی طرف سے ایک خاصا بڑا پروجیکٹ آیا تھا جس کی کامیابی کی صورت میں اسے کراچی کمپنی کی برانچ کا انچارج بنا کر بھیجے جانے کے بہت امکانات تھے۔ اس میں اسے کافی مراد ملنے کی توقع تھی۔ اس کا پروجیکٹ پاس ہو گیا اور اسے کراچی شفٹ ہونے کی احکامات مل گئے۔ مشتبہ حسن کی وفات کے بعد یہ پہلی خوشخبری ان کے گھر تھی۔ وہ خاصا مسرور سا گھر لوٹا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صبا سو گئی ہوگی مگر جب وہ اندر آیا تو صبا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ صبا نے خاموشی سے اس کی طرف سر دیکھ کر سر ہلایا۔ پہلے تو صبا اس کی آمد سے قطعی بے پرواہ رہتی مگر تایا ابو کے وفات کے بعد وہ ہمیشہ گھر آنے پر اسے اپنی منتظر ملی تھی۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ کھڑی ہوئی۔ نہیں سوری، میں صبح بتانا بھول گیا تھا کہ آج میٹنگ تھی اس لیے لیٹ ہو گیا۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ کھڑی ہوئی۔ نہیں سوری، میں صبح بتانا بھول گیا تھا کہ آج میٹنگ تھی اس لیے لیٹ ہو گیا اور ڈنر بھی وہیں کر لیا تھا۔ صبا کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہر گیا۔ اگر چائے مل جائے تو؟ وہ خاموشی سے سر ہلا کر کچن کی طرف چلی آئی۔ اسد کے لیے چائے بناتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے عزلت میں چند لقمے لینے لگی۔ چائے دم پر تھی جب اس نے آخری لقمہ لیا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ مائی گاڈ، رات کے 12 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ برتن سینک میں رکھ رہی تھی کہ اسد کی آواز پر چونک کر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ نہ جانے کب آ کر کھڑا ہوا تھا اور اب شرمندگی سے بول رہا تھا، بس یوں ہی، پہلے بھوک نہیں تھی، اب لگی تو سوچا کہ کھا لوں۔ وہ جس انداز میں کھڑا تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ صرف یہی کہہ سکی۔ اسد کو اتنا لیٹ ہونے پر ملال ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، بس یاد نہیں رہا۔ وہ خاموشی سے مگ میں چائے ڈالنے لگی تو اسد اس کا انداز خاصا مضطرب لگا۔ کمرے میں ہی لے آؤ، وہ کہہ کر پلٹ گیا تو وہ مگ لیے کمرے میں چلی آئی۔ اسد کپڑے بدل کر آستینے کوہنیوں تک لپیٹے بستر میں آ بیٹھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہوں، تو میں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت پر گھر آ جایا کروں۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، میں آپ کے فرائض اور جاب کے مسائل اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔
بے فکر رہیں، میں مطمئن ہوں۔ بظاہر صبا کے سادہ الفاظ تھے، مگر اسد کو ان میں خود ازیتی کی کیفیت محسوس ہوئی۔ ایک خبر ہے میرے لیے، یہ تو ایک اہم نیوز ہے۔ مجھے کراچی کی نئی برانچ کے انچارج کے طور پر وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ توقف کے بعد اسد نے کہا تو وہ چونک کر اسد کو دیکھنے لگی۔ ایک دم تکلیف کے کچھ اثرات صبا کے چہرے پر واضح پڑے جا سکتے تھے۔ وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ میں نے اس پروجیکٹ کے لیے بے پناہ کوشش کی ہے، دن رات کی تمیز کیے بغیر تمام صلاحیتیں استعمال کی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ میں خود بھی کراچی شفٹ ہونا چاہتا تھا، وہ بتا رہا تھا، اور صبا کے اندر صدمے سے نڈھال ہو جانے والی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ گم سم سی خالی مگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسد نے دریدہ نظروں سے صبا کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے، مگر وہ اس کے ہاتھ سے بھی خالی مگ لیے باہر نکل آئی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کے اور صبا کے درمیان اجنبیت کی دیوار رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد بدستور قائم تھی۔ وہ کیسے اسے اپنے وجود، اپنے ہونے کا احساس دلاتا، جبکہ اول روز سے صبا کا رویہ اس کے ساتھ ایک اجنبی کا سا تھا۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان اونچی دیوار قائم کر رکھی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ وہ بستر پر آ کر لیٹی تو اس نے مخاطب کیا، ٹھیک ہے میں نے لاپرواہی برتی، مگر تمہاری ذمہ داری سے کب انکار کیا ہے میں نے؟ صبا بغیر جواب دیے کروٹ بدلے رو رہی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر پکارا، صبا۔ اسد نے ایک دم اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ سبھی، اس کی پکار میں دل کے سارے جذبے بند آئے تھے۔ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر وہ اس پر جھکا اور صبا کے آنسو اس کے رخساروں پر ہی ٹھہر گئے۔ میں نے اگر بحالت مجبوری آپ کو قبول کیا تھا تو آپ نے بھی مجبوراً یہ زہر کا پیالہ بھرا تھا۔ ہم دونوں کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ آپ تایا ابو کو خوش کرنا چاہتے تھے اور مجھے بہرحال سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی خود غرضی میں آپ کو قبول کیا ہے تو آپ کو کوئی حتمی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ چھوڑ دیں مجھے۔ وہ اس وقت جذباتیت کی انتہا پر تھی، جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی، پلیز صبا چپ ہو جاؤ، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ رشتہ میں نے صرف ابو کی خواہش پر نہیں باندھا، دل کی پوری رضامندی سے تمہیں اپنایا ہے۔ تم میری اولین خواہش تھی صبا۔ وہ آج اس کے سامنے ہار گیا۔ جو جذبے برسوں دل کے نہا خانوں میں چھپا کے رکھے تھے آج اس پر آشکار کر دیے، مگر دوسری طرف وہ متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس قدر خوبصورت اظہار پر بھی اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ صبا، بڑی محبت اور لگاوٹ سے اسے پکارتے اسد نے دونوں کے درمیان قائم خود ساختہ انا کی دیوار کو گرانے میں پہل کرنا چاہی تھی۔ اس کے وجود کو اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس نے بہت کرب سے پوچھا اور جواباً اسد حیران رہ گیا۔ ہرگز نہیں، میں بھلا تمہیں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ تم ہر جگہ میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ وہاں مجھے رہائش مل رہی ہے، تم بس پیکنگ کرو، تم میرے ساتھ چلو گی۔ اسد نے اسے بھرپور الفاظ اور انداز میں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ پشمینہ اور زوار خان کی شادی ہو گئی تھی۔ بی بی جان مطمئن تھی، پشمینہ اور زوار ان کے پاس تھے۔ دونوں کو بے پناہ خوش دیکھ کر بی بی جان کے دل کے اندر اطمینان سرایت کرتا جا رہا تھا۔ سارم کے دکھ کے بعد ان کی ساری امیدیں تینوں بیٹوں کی خوشیوں سے ہی وابستہ تھیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سارم اس دنیا میں نہیں، مگر ان کا دل اس حقیقت کو نہیں مانتا تھا۔ حتیٰ کہ خان زکوالہ خان بھی اس حقیقت کو مان چکے تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں، مگر ان کی ممتا کو ایک یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ دنیا کے کسی گوشے، کسی کونے میں وہ سانس لے رہا ہے، اور اس کے وجود کی حرکت ابھی ابھی وہ اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی۔ بی بی جان ملازمہ سے اپنی الماری صاف کروا رہی تھی جب ان کی نگاہ سرخ مخملی البم پر پڑی۔ میرا، یہ البم نکال دو ذرا۔ میرا نے البم نکال دیا اور وہ اسے لے کر بستر پر بیٹھ گئی۔ خان صاحب نے سارم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ پلوشیں ان کی گود میں تھی۔ زمینہ بڑی تھی، وہ ان کے پہلو میں کھڑی تھی، البتہ پشمینہ بعد میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ تصویر میں نہ تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں تو انہوں نے اگلی تصویر نگاہ ڈالی۔ بی بی جان، زوار سجاول آلا کے پاس جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ پشمینہ ایک دم کمرے میں داخل ہو گئی اور روانی میں کہتے ہوئے وہ اچانک رک گئی۔ بی بی جان، آپ رو رہی ہیں؟
اس کی نگاہ ان کے چہرے سے ہوتی سامنے کھلے البم پر پڑی تو پل میں سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو بی بی جان کہ مت رویا کریں، اور یہ البم آپ کو کس سے نکال کر دی ہے؟ میں نے سب کے سب اوپر دراز میں چھپا کے رکھا تھا۔ وہ بی بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے خود کو سنبھالا۔ زوار کا بتا رہی تھی، وہ سجاول لالا کے ہاں ساتھ چلنے کی ضد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چند دن کی بات ہے، آؤٹنگ ہو جائے گی، ضرور جاؤ، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ پھر میں زوار سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ انتظامات کر لیں۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بی بی جان، یہ البم میں اپنے کمرے میں لے کے جا رہی ہوں، اب آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، خواہ مخواہ آپ کی طبیعت خراب کر لیتی ہیں اپنی۔ اس نے البم اپنے قبضے میں کر لیا۔ بی بی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئیں۔ تصویریں نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہیں مگر جو تصویر دل پہ نقش تھی اس کو وہ کیوں کر دور کر سکتی تھی۔ کراچی شفٹ ہونے کے بعد اسد نے صبا کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آفس کے بعد سارا وقت وہ گھر پہ ہی گزارتا۔ اس کا رویہ اسد کے ساتھ قدرے بہتر ہوا تھا مگر درمیان میں ایک اندیکھی دیوار اب بھی حائل تھی جسے نہ اس نے عبور کیا تھا اور نہ ہی اسد نے ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ صبا کی ایک بار کی بے یقینی کے بعد اس نے آہستہ آہستہ صبا کے ساتھ اپنے سلوک کو اس قدر نرم کر لیا تھا کہ صبا خود اس کی محبت، اس کے احساسات اور جذبات کو سمجھ جائے، شاید اسی طرح اس کے دل تک رسائی ہو۔ اس وقت بھی وہ دوپہر کو لوٹا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ آج اسے کوئی کام تھا جسے نپٹا کر وہ دوپہر کو ہی آفس جانے کے بجائے گھر آ گیا تھا۔ کہاں گئی ہیں بیگم صاحبہ؟ اس نے ملازمہ سے دریافت کیا۔ صبا کی تنہائی کا احساس کرتے ہوئے اس نے یہاں شفٹ ہونے کے فوراً بعد ایک کل وقتی ملازمہ کا انتظام کیا تھا، صبا کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ وہ جس ساتھ والے بنگلے کی راستہ باجی آئی تھی وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہیں، ملازمہ بتا کر چلی گئی۔ اسد کو خوشی ہوئی کہ یہاں آ کر گھر کی چار دیواری میں مقید ہونے کے بجائے صبا نے باہر کی دنیا میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھنے لگا۔ جب صبا کے ہمراہ راشتہ جسے اسد بارہا اپنے گھر دیکھ چکا تھا اور ایک اجنبی چہرے کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ السلام علیکم۔ صبا اسے خلاف معمول گھر میں دیکھ کر چونکی۔ وعلیکم السلام۔ راشتہ اور دوسری لڑکی دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ اسد احتراماً کھڑا ہوا۔ پشمینہ نے اپنی چادر اپنے چہرے پر درست کی۔ وہ کوئی باقاعدہ شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، یونیورسٹی میں بھی اس نے پردہ نہیں کیا تھا مگر چادر اس نے ہمیشہ اسی انداز میں لی تھی۔ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ چادر کی اوٹ میں آ جاتا۔ یہی ان کی بی بی جان کی تعلیم تھی۔ راشتہ اور پشمینہ، آؤ پلیز بیٹھو نا۔ صبا کے کہنے پر پشمینہ اسد کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر صوفے راشتہ کے ہمراہ ٹک کے بیٹھ گئی۔ پشمینہ، یہ اسد ہیں میرے ہسبینڈ، اور اسد یہ پشمینہ ہے راشتہ کی دیورانی، اور راشتہ کو تو آپ جانتے ہیں۔ صبا نے اسد کو اس کی طرف کھڑا دیکھ کر تعارف کروایا۔ اسد سلام کر کے وہاں سے نکل گیا۔ بڑا پیارا گھر سجایا ہے۔ پشمینہ کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ اسد کے چلے جانے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ کراچی میں اسد کو راشتہ کے برابر میں گھر ملا تھا۔ پہلی بار راشتہ ان کے گھر آئی تھی اور دوسری بار وہ خود آ کر صبا کو ساتھ لے گئی تھی۔ راشتہ سے صبا کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اب اسے پشمینہ بھی بہت پسند آئی تھی۔ پشمینہ ستائشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی بڑی سی تصویر پر ٹھہر گئی۔ مشتبہ حسن کے ساتھ کھڑے دائیں بائیں بھرپور دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسد اور حماد کا بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اسد کو یہ تصویر بہت پسند تھی۔ لاہور میں بھی یہ تصویر اس کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر سجی ہوئی تھی اور اب یہاں بھی۔ یہ کون ہے؟ پشمینہ نے تصویر میں ہاتھ لیے نہ جانے تصویر میں ایسی کون سی بات تھی کہ پوچھ ڈالا۔ یہ میرے تایا ابو ہیں، ساتھ میں یہ حماد اور یہ اسد ہیں۔ اسد سے تم ابھی ملی ہو نا؟ تایا ابو اور حماد اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ اب بھی اس ذکر پر آزودہ سی ہو گئی تھی۔ دکھ خود بخود آواز میں گھل گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ سی ہوئی مگر نظریں تصویر جیسے جم سی گئی ہوں۔ تصویر میں اسد اور حماد دونوں تھے مگر پشمینہ کی نظریں اسد کے مسکراتے چہرے میں الجھ گئیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے پہلے یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے۔ یہ چہرہ اسے اپنی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ صبا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں؟ اس نے صبا سے ہی پوچھ لیا۔ ہو سکتا ہے، میں یہاں کراچی میں ہی پلی بڑھی ہوں، شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی تھی مگر اب پھر اسد کی یہاں پوسٹنگ ہو گئی تو یہاں پر شفٹ ہو گئے، لیکن میں پہلی دفعہ کراچی آئی ہوں۔ تمہیں تو میں نے پہلی بار ہی دیکھا ہے مگر لگتا ہے تمہارے شوہر کو میں نے کہیں دیکھا ہے مگر کہاں، یاد نہیں آ رہا۔ صبا نے حیران ہو کر دیکھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہو، اسد اور صبا ابھی چند دن پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ راشدہ نے ٹوکا تو اس نے مزید کچھ کہنے کے بجائے تصویر دوبارہ سٹینڈ پر رکھ دی مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد راشدہ اور پشمینہ چلی گئیں تو وہ اسد کے پاس آئی۔ اسد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسد کھانا لگاؤں؟ راشدہ کے جانے کے بعد وہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ اس نے کہا تو اسد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسد کا انداز کچھ ایسا تھا کہ صبا کو لگا کہ وہ اس ماحول میں بالکل کٹا ہوا ہے۔ میں کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اس کی کیفیت پر حیران ہوتے اس نے پھر سوال دہرایا۔ پہلے تو نہیں، مگر اب وہ اسد پر توجہ دینے لگی تھی۔ وہ اس پر غور کرنے لگی تھی جہاں اس کی شخصیت کے بہت سے راز اس پر عیاں ہوئے تھے۔ وہاں اسے یہ احساس بھی شدت سے ہونے لگا تھا کہ اکثر وہ سوچتے سوچتے کہیں کھو جاتا ہے۔ وہ اس کی کیفیت کا محرک نہیں جانتی تھی، سو الجھ جاتی۔ اپنی کن پٹیاں مسلتے اس نے سر ہلا دیا۔ کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اس کا جلدی آ جانا، اوپر سے یہ گمسم انداز۔ وہ متفکر سی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ سارا دن آفس میں بزی رہتے ہیں، اسی لیے تھکن ہو جاتی ہے۔ اتنے کام کا لوڈ کیوں ڈالتے ہیں خود پر؟ اس طرح تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید کام کی زیادتی ہے۔ اس نے ہلکے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسد نے حیران ہو کر صبا کا متفکر انداز دیکھا، خاص طور پر یوں پیشانی چھونا۔ اس کے اندر خوشگوار سا احساس جگا تھا۔ ایسے لگا جیسے حبس زدہ ماحول میں دل کو معطر کرنے والی ایک ہوا کا جھونکا چلا ہو۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے دل کی خواہش پر اس کے سبک نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ صبا کی گردن میں اپنے دیا گیا لاکٹ دیکھ کر اسد کے اندر عجیب سرمستی سی چھائی۔ شادی کے بعد اس نے بظاہر یہ لاکٹ پہن لیا تھا، مگر تایا کی وفات کے بعد اس نے اتار دیا تھا اور اب پھر یہ اس کی گردن میں تھا۔ یعنی وہ بدل رہی تھی۔ یہ خوشگوار احساس تھا۔ اسد نے تو صرف ہاتھ بڑھایا تھا، مگر صبا کو لگا کہ وہ لمحوں کی قید میں جکڑ گئی ہے۔ اسد کی نظروں کا ارتکاز تھا یا اس کے ہاتھ کا لمس جو اس کی گردن پر لپٹے لاکٹ کو چھیڑ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے ہاتھ جھٹک نہ سکی تھی۔ اسد کی نظروں میں ایسی لپک تھی کہ اس کا دل اتھل پتھل ہونے لگا۔ اسد کی موجودگی میں ایسی کیفیت پہلے کبھی طاری نہ ہوئی تھی۔ صبا، اس نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے بڑی محبت سے پکارا۔ اس نے چہرہ موڑنا چاہا، مگر اسد نے ایسا نہ کرنے دیا۔ پلیز صبا، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو زندگی کا مقصد یاد آنے لگتا ہے، اور تم ایک پل کو نظر نہ آؤ تو لگتا ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں۔ بے حد جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے احتقاق سے اسد نے اس سے بازو میں بھر لیا تھا۔ اسد کی نظروں کا والہانہ پل اور مسلسل تنگ ہوتی ہوئی گرفت ہر چیز چیخ چیخ کر اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کس قدر خاص ہے، وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ صبا کو اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ دل تھا کہ سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مزاحمت کرنا چاہی، مگر سارے حوصلے بھری بھری مٹی کی طرح ڈھہ گئے۔ پلیز مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا، میری ذات کو نہ جھٹلانا، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری محبت نہیں، ترجیح بھی نہیں ہوں، پھر بھی میرا ساتھ دینا، میں برسوں تڑپا ہوں، صرف تمہارے وجود کا سہارا ہے، ورنہ۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آواز رند گئی، جبکہ بازوں کی گرفت لمحہ بلمحہ تنگ ہو رہی تھی۔ اس کے حصار میں مقید صبا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اسد پلیز ہوش کریں، اسد پلیز ہوش کریں، کوئی آ جائے گا۔ وہ روحانسی سی ہوگی، سانس تک لینا محال تھا۔ وہ بامشکل کہہ پائی تھی۔ اسد چونک گیا۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ ایک دم اسے اپنے بازوں کے حصار سے الگ کیا۔ وہ اس قدر پرجوش اور بے باک پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ I'm sorry صبا، really sorry۔ وہ رخ موڑ گیا۔ صبا خود حیران تھی، ایک نگاہ اس کی چوڑی پشت پر ڈالی۔ آپ بیٹھیں، میں کھانا لاتی ہوں، اپنی لڑکھڑاتی ٹانگوں سمیت لذتی آواز میں کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے اس کیفیت کو نوٹ کر رہا تھا۔ جب سے وہ لوگ کراچی سے آئے تھے تب سے اسے لگ رہا تھا کہ پشمینہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی۔ اب بھی رات اس کے پہرو وہ بظاہر کتاب پڑھ رہا تھا مگر بستر پر دراز پشمینہ کو ہی نوٹ کر رہا تھا۔ پشمینہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اگر راشدہ بھابی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کوئی بات نہیں، آپ خواہ مخواہ آپ کو فیل ہو رہا ہے۔ اس نے پھر ٹال دیا۔ مرضی ہے تمہاری، ویسے کہتے ہیں کہ کہنے سننے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے زوار نے اسے مکمل طور پر توجہ سے پشمینہ کو بازو کے حصار میں لیا تھا۔ کہا نا کوئی بات نہیں۔ اپنے بالوں میں چلتا زوار کا ہاتھ روکتے اس نے چڑ کر کہا اور زوار خان کو ہنسنا پڑا۔ ہماری پیاری بیگم صاحبہ خواہ مخواہ ڈسٹرب نہیں ہوئی، کوئی بات ہے، ضرور ہے، شاباش، جو بھی ہے مجھے بتاؤ۔ زوار میں بہت الجھی ہوئی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ سے کس طرح شیئر کروں۔ وعدہ کریں مجھے غلط نہیں سمجھیں گے۔ اس کا نام زوار نے بڑی سنجیدگی سے دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔
اس کا نام اسد ہے، اسد مشتبہ مکمل نام ہے۔ اس کی بیوی کا نام صبا ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، راشدہ بیوی کے ساتھ والا گھر ہے ان کا۔ وہ اصل میں لاہور کا رہنے والا ہے مگر کمپنی کی وجہ سے کراچی شفٹ ہو چکا ہے۔ میں نے پہلی بار سے اس کے گھر میں دیکھا اور پھر میں جتنے دن وہاں رہی لاشعوری طور پہ میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ بہت پیارا اور اچھا انسان ہے۔ براہ راست گفتگو نہیں ہوئی مگر میں ہر روز اس کے گھر خصوصاً اسے دیکھنے جاتی رہی۔ نہ جانے اس کے اندر کون سی ایسی کشش تھی کہ میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف اٹھنے لگتے، اور یہاں آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ نہ جانے میں کیا کچھ کھو آئی ہوں۔ زوار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پشمینہ فوراً بولی، زوار مجھے غلط نہ سمجھیے گا، بس اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی جا رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں زوار، بہت زیادہ۔ وہ بتاتے بتاتے آخر میں ایک دم رو پڑی۔ اس کے سینے پر سر رکھے آنسو بہاتے وہ زوار خان کو پتھر کر گئی تھی۔ پشمینہ زوار کو اپنی آواز بھی اجنبی لگی۔ زوار، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے ہر پہلو سے سوچا وہ میرے دل میں کیوں اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر ہر بار خاموشی ملتی ہے۔ مگر اتنا جانتی ہوں یہ کشش بہت مقدس جذبات میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، آپ اسے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ زوار کچھ نہ بولا۔ اگر میرے دل میں کوئی غلط بات ہوتی تو میں کبھی آپ سے شیئر نہ کرتی، وہ یقین دلا رہی تھی۔ زوار نے بامشکل خود کو قابو پایا۔ ہوتے ہیں بعض ایسے انسان جنہیں دیکھ کر دل کرتا ہے کہ وہ خود بخود آپ ان کی طرف کھینچے چلے جاؤ۔ ڈونٹ وری یار، پریشان نہیں ہوتے، وہ مسکرا کر اسے دلاسا دے رہا تھا۔ گل بی بی کچھ دنوں کے لیے راشدہ بی بی کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھی ساتھ چلی جاؤں؟ بلکہ آپ بھی چلیے، اسے مل لیجیے گا۔ اوکے، کوئی مذاکرہ نہیں، چلیں گے۔ پشمینہ عام طور پر یوں کسی سے متاثر ہونے والی نہ تھی۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس شخص میں ایسی کیا بات ہے جو پشمینہ جیسی لڑکی گھائل ہو گئی ہے۔ وہ اس سے مل کر ہی کوئی حتمی رائے قائم کر سکتا تھا۔ اچھا، اب آرام سے سونے کی کوشش کرو، صبح میں گل بی بی کے ساتھ چلنے کی بات کروں گا۔ اس نے اسے بھرپور تسلی دی اور لائٹ بند کر دی۔ گل بی بی سے بات کرتے انہوں نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ اس طرح وہ بھی کراچی پہنچ گئے تھے۔ راشدہ بھابھی اور دوبارہ پشمینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ دوپہر کھانے کے بعد جب گل بی بی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں تو وہ زوار کو لے کر صبا کے گھر چلی گئی۔ صبا بھی پشمینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اسے بھی پشمینہ بہت اچھی لگی تھی۔ زوار کو دیکھنے کے بعد اسے ان کی جوڑی بہت بھائی تھی۔ معاف کیجیے گا زوار بھائی، اسد کراچی میں نہیں ہے، وہ صبح ہی لاہور کے لیے نکلے ہیں، کل رات تک واپس آ جائیں گے۔ زوار نے جب اسد سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو صبا نے بتایا۔ زوار کے ساتھ پشمینہ کے چہرے کی بھی جو جوت تھی وہ بچ گئی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پشمینہ نے سٹینڈ پر رکھی تصویر تھام کر زوار کو دکھائی۔ یہ ہیں صبا کے شوہر اسد مشتبہ حسن، یہ سسر ہیں اور یہ اسد کے بھائی۔ زوار نے اسد کی تصویر پر نگاہ جما دی۔ وہ کئی ثانیے بغیر پلک جھپکائے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گئے تھے۔ پشمینہ بوجھے دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ پشمینہ، مجھے پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر ایسا لگا ہے کہ میں اسے پہلے کہیں مل چکا ہوں یا دیکھ چکا ہوں، مگر کہاں یاد نہیں آ رہا۔ اپنی کن پٹیاں مسلتا وہ کہہ رہا تھا اور پشمینہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ بالکل میرے جیسی کیفیت ہے، سچ زوار، مجھے بھی یہی لگا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، ملی ہوئی ہوں اس سے۔ زوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پشمینہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس شخص کی شکل مامو جان سے ملتی جلتی ہے، شاید یہی اٹریکشن ہے جو ہمیں اس کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ چونک گئی تھی۔ اگر اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہو اور چہرے پر کچھ بڑی عمر کا عکس ہو تو یہ بالکل مامو جان کا چہرہ لگتا ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا، اور پشمینہ کو لگا کہ اس کے ذہن میں کوئی دھماکہ سا ہو۔ سارم لالا، وہ سرسراتی آواز میں بولی اور زوردار وہ چونک پڑا تھا۔ زوار، وہ سارم لالا تو نہیں، ہمارے لالا، یہ ہمارے خون کی کشش تو نہیں جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہی ہے؟ مگر ان کا نام تو اسد ہے، مشتبہ حسن کے بیٹے حماد حسن کے بھائی، وہ لاہور سے آئے ہیں، پھر وہ ہمارے لالا کیسے ہو سکتے ہیں؟ زوار نے الجھ کر کہا۔ زوار، دعا کریں یہ ہمارے سارم لالا ہی ہوں۔ ہمارے لالا بی بی جان نے ایک عمر انتظار کیا ہے، وہ ساری رات سجدے میں گزار دیتی ہیں اس امید پر کہ ان کا سارم زندہ ہے۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ زوار خان نے بڑے سبھاؤ سے گل بی بی کو ساری بات بتائی۔ وہ فوراً صبا کے ہاں جانے کے لیے اٹھی۔ پشمینہ گل بی بی کو ہمراہ لے کر صبا کے ہاں چل پڑی۔ صبا نے بڑے توپاک سے گل بی بی سے ملی۔ اس نے انہیں ٹی وی لاؤنج میں بٹھایا تو پشمینہ کے اشارہ کرنے پر انہوں نے موقع محل کا انتظار کیے بغیر فوراً تصویر اٹھا لی۔ سارم، اسد پر نگاہ پڑتے ہی وہ پکار اٹھی تھی۔ صبا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے تصویر پر انگلی رکھی۔ میرے شوہر ہیں اسد،
उसने सादगी से बताया। तो गुल बीबी फौरन बोल उठी, नहीं ये सारिम है, मेरे लाला की जवानी मैं तो एक नजर में ही पहचान गई हूँ। आज वो हमारे पास होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। मेरा दिल कहता है कि ये सारिम है। इसके रुखसार का ये तिल, थोड़ी का ये निशान हमारे सारिम का ही तो है। बताओ इसके वालिदैन कौन है और कहाँ हैं? इनकी आंखों से आंसू रमा थे और सबा हैरान और शर्मसार सी खड़ी थी। इसके वालिदैन कौन है, क्या नाम है इसका बाप, वो पूछ रही थी और सबा की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बताए। अपने बाप का नाम तो अब शायद असद को भी याद ना हो। सब उसे मुश्तबा हसन के बेटे के नाम से ही जानते हैं। असद, असद मुश्तबा हसन, इसकी जबान से दरअसल उसने कुछ कहने को लब खोले थे। नहीं, ये सारिम है। सारिम के वालिद का नाम खान ज़का-उल्लाह खान है। ये पश्मीना का भाई है। मेरे लाला इलाके के सरदार हैं। मेरा दिल कहता है कि ये हमारे बचपन का खोया हुआ सारिम है। भाभी जान को यकीन है कि ये सारिम जिंदा है। उन्होंने इसके इंतजार में सालों गुजारे हैं। मैं कैसे मान लूं कि ये असद है? मैं पहली निगाह में ही पहचान चुकी हूँ कि ये मेरा सारिम है। उधर इलाके में ले जाकर खड़ा करो तो लोग कसम खाकर कह दें कि ये सारिम है। हू बहू मेरे लाला की जवानी है। वो रो रही थी और सबा का दिमाग इस इंकशाफ पर साए साए कर रहा था। इसकी थोड़ी का ये निशान तब पड़ा था जब एक दिन लाला सारिम को अपने साथ घोड़े की सवारी करवाने के लिए लेकर गए थे और ये गिर पड़ा था। टांके लगे थे, वक्त के साथ साथ दाग मुद्रिम हो गए हैं मगर निशान बरकरार है। वो सबा को बताते बताते आंखें साफ कर रही थी। हमारे मुखालिफ कबीले से शुरू से ही झगड़ा चल रहा था। अब तो ये किस्सा ही खत्म हो गया, मगर इस वक्त दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हमारे एक ही लाला थे और सारिम इनका एक ही लगते जिगर। उन्होंने साजिश से हमारा सारिम हमसे छीन लिया। वो हमारे खानदानी मुलाजिम के साथ हवेली से निकला था। भाभी जान ने अपने हाथों से तैयार करके भेजा था। पहाड़ों पे दुश्मन ने हमला कर दिया, मुलाजिम को मार डाला और हमारा सारिम, लोग कहते हैं वो पहाड़ से नीचे जा गिरा। हमने बहुत कोशिश की मगर हमारा सारिम ना मिला। लोग कहते हैं वो इस दुनिया में नहीं, मगर हमें यकीन नहीं आता। वो सोफे पर बैठी सब बता रही थी। पश्मीना की आंखें भी सुर्ख हो चुकी थी। सबा बेदम बैठी थी। आंटी, असद आपका सारिम ही है। उसकी जबान से क्या निकला? पश्मीना और गुल बीबी शिद्दत से रो दी। तुम सच कह रही हो ना? ये सारिम है ना, मेरे लाला का बेटा? इसकी आंखों का नूर, मेरी भाभी के दिल की ठंडक, हमारा सारिम। या अल्लाह तेरा करम, तेरा शुक्र है। अब ऊंची आवाज में वो रोते हुए असद की तस्वीर को चूमे जा रही थी। तुम हमारी बहू हो, हमारे सारिम की बीवी हो। उन्होंने वालियापन से सबा को खुद से लपेटा था। पश्मीना ने आहिस्ता आहिस्ता सबा को असद को पहली निगाह देखने के बाद से अब तक की तमाम सूरत-ए-हाल बताई थी। वो चुप हुई तो सबा ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकायत बयान की। अल्लाह गारिद करे इन लोगों को जिन्होंने मेरे लाला की नस्ल खत्म करना चाही थी, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने कैसे मेरे सारिम को बचाया और वसीला बनाया। बड़े नेक सिफत है तुम्हारे ताया। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर वो जिंदा होते तो जरूर अकीदत से शुक्रिया अदा करती। उन्होंने हमारी अमानत को संभाल कर रखा, अपना नाम दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, वरना किसी बेनाम निशान का सहारा कौन बनता है। वो फिर आबदीदा हो गई। बहुत प्यारी हो तुम। भाभी जान को बड़ा अरमान था कि इनका सारिम जिंदा होता तो वो उसे दूल्हा बनाती, शादी करती और इसके बच्चों के साथ उसको गोद में खिलाती। अब तुम देखना कैसे हम तुम्हें अरमानों से अपने घर लेकर जाते हैं, अपने सारे अरमान पूरे करते हैं। इसकी पेशानी चूमते हुए बहुत मोहब्बत से कहा तो वो मुस्कुरा दी। पश्मीना अपना मोबाइल निकालकर जवार को इत्तला तो दो, बड़े बेचैन होगा, फिर हवेली फोन करती हूँ। लाला और भाभी भी जानकर खुशखबरी उनको भी सुनाती हूँ। मगर आंटी, वो नहीं जानती थी कि असद का क्या रद्द-ए-अमल होगा। उसने फिलहाल उन्हें रोकना चाहा था। मुझे मत रोको बहू, इस खुशखबरी के लिए हमने मायूसी, उम्मीद, नाउमीदी के दरमियान एक लंबा सफर तय किया है। अब इसके वालिदैन को बताने दो। जब तक वो अपने काम से लौटेगा तब तक लाला, भाभी और बाकी लोग भी इधर आ जाएंगे। उन्होंने इस कदर मुल्तजी अंदाज में कहा कि वो कुछ भी ना कह सकी। वो यहाँ पहुंचा तो घर में 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। वो देखकर चौंका। मुलाजमा से सबा का पूछा। उसने बताया कि वो किचन में है तो वो सामान रखकर किचन में ही चला गया। वो दरवाजे की पुश्त की तरफ रोटी पकाने में मसरूफ थी। दुपट्टा करीबी स्टैंड पर था। शायद नहाई थी इसलिए लंबे बालों का आबशार ब्रश पे बह रहा था। महज एक कैचे की मदद से हल्का से समेटा हुआ था। सबा, वो इसके बिल्कुल अकब में आ खड़ा हुआ। वो चौंक कर पलटी तो इसके साथ टकरा गई। असद को इस कदर घबराहट पर हंसी आ गई। इतनी घबराहट, इतनी बुरी आवाज तो नहीं कि डर जाओ। इसके हाथ से बेलन लेकर स्लैब पर रखा और दोनों कंधे थामे। कल से वो नजरों से ओझल थी तो लगता था कि कुछ खो गया हो। सबा के चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कान थी।
جو یقیناً اسد کی آمد کی وجہ سے ہونٹوں پہ چپکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر استحقاق جتاتے ہوئے دونوں کے درمیان حائل دیوار گرانے کی کوشش کرے گا تو صبا ناراض نہیں ہوگی۔ آپ نے تو رات میں آنا تھا، پھر اس وقت کیسے؟ اس کی گہری بولتی آنکھوں کا سحر ایسا ہی تھا کہ وہ اس کے حصار میں آتے ہی سب کچھ بھول جاتی۔ تمہارے بغیر دل ہی نہ لگا، جلدی جلدی کام نپٹا کر بھاگا چلایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تم نے مجھے یاد کیا، میری غیر موجودگی محسوس کی؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی، پھر شرارت سے بولی، نہیں۔ صبا کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ نے اسے بے خود سا کر دیا۔ سنو، میں دعویٰ نہیں کرتا، مگر میرا یقین کر لو، بے شک وفا کا حلف سمجھ لو، میں تمہیں بہت چاہوں گا، بہت زیادہ۔ حماد کی جگہ نہیں لے سکتا، مگر کوشش کروں گا کہ میری رفاقت میں تم خوش رہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے جذب سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل اس کے ہر الفاظ پر ایمان لاتا جا رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں، کوئی آ جائے گا، ملازمہ باہر ہی ہے۔ صبا، صبا بیٹی کہاں ہو؟ صبا، صبا۔ یہ آواز بی بی جان کی تھی۔ اسد چونکا۔ یہ کون ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہو۔ آواز دروازے سے آئی تو اسد نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے میں جو خاتون کھڑی تھیں ان میں بلا کی تمکنت اور وقار موجود تھا۔ اسد پر نگاہ پڑتے ہی وہ دروازے پر منجمد ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسد ان کی طرف اس طرح دیکھنے لگا اور پریشان ہو گیا لگا۔ سارم، تم سارم ہو نا؟ انہوں نے اسد کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ صبا، اس نے حیرانی سے صبا کو پکارا۔ اسد، یہ آپ کی بی بی جان ہے، آپ کی ماں۔ صبا روندھی ہوئی آواز میں اسے سارتی صورتحال بتانے لگی۔ اسد کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ تینوں نفوس اپنی جگہ جگہ گم سم، خاموش اور عجیب سے احساسات میں گھرے کھڑے تھے۔ صبا نے بات ختم کر کے اسد کا کندھا ہلایا جو اتنی دیر سے ضبط کیے کھڑا تھا، ایک دم ان سے لپٹ گیا۔ ماں بیٹے کا ملن، یہ منظر صبا کی روح میں اتر گیا تھا۔ وہ اسے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ آپ اندر چلیں، اسد سہارا دے کر انہیں لاؤنج میں لے آیا۔ کچھ دیر بعد صبا لاؤنج میں اور بہت سے چہروں کو بلا لائی۔ وہ سب بظاہر اس کے لیے اجنبی تھے، مگر اس کے ساتھ اپنے تھے۔ بہت گہرا تعلق تھا اس کا ان سب کے ساتھ۔ اس کی بہنیں، بہنوئی، کزنز، خالائیں، پھپھیاں، دیگر رشتہ دار، وہ سب سے ملا۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میری آن، میری شان، میرا بیٹا۔ خان زوقلا خان کتنی دیر تک اسے خود سے لپٹائے کھڑے رہے، ہر آنکھ عرش پار تھی۔ اس کی تینوں بہنیں اس کے گرد تھیں، بازوؤں کے حصار میں لیے سب کو پیار کرتے اس نے تینوں کو آنسو صاف کیے تھے۔ اب تم دونوں ہمارے ساتھ وادی چلو گے۔ خان زوقلا خان دونوں کو ساتھ لگا کر خواہش ظاہر کی تھی، بہت دھوم دھام سے اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر جاؤں گا، سارا علاقہ دیکھے گا کہ خان زوقلا کا بیٹا زندہ ہے۔ وہ بہت پرجوش ہوئے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اسد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ گھر میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے موقع ہی کب دیا؟ آتے ہی تو شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا جو اندرونی روحانی خوشیوں کا عکاس تھا۔ صبا، اس دن کے لیے میں نے ساری زندگی انتظار کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں گزشتہ زندگی کے وہ 2-4 سال بھول چکا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ جو نام، جو مقام ابو جان نے دیا تھا وہی معتبر جانا، اور ان کی زندگی میں کبھی اپنوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی، کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے۔ یہاں آ کر بھی میں الجھتا رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ کوئی قدم اٹھاتا یہ سب ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا صبا کہ میں نے اپنوں کو پا لیا ہے، مجھے اپنی ذات کا ایک نشان مل گیا، وہ جذب سے کہہ رہا تھا، اور صبا اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ یہ سب جس قدر عجلت میں ہوا تھا اس قدر دلچسپ بھی تھا، بہت رومانوی اور خوابناک۔ صبا کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سلطنت کی مہارانی ہو۔ 1 ہفتہ پہلے وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ بابا جان، بی بی جان اور تینوں بہنیں، سب نے گویا انہیں ہاتھوں کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ تینوں بہنیں اس کے آگے پیچھے یوں ہلکان ہو رہی تھیں جیسے وہ بہت قیمتی شے ہو۔ سارم خان زوقلا کا اکلوتا بیٹا جو برسوں نکاح سے اوجھل رہا، یہاں لانے کے بعد انہوں نے اس کے ولیمے کا اہتمام کیا۔ نکاح کے وقت تو خاص اہتمام سے تیار نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی سنگار کیا تھا، مگر اب ان لوگوں کی خاندانی رسم و رواج کے مطابق دونوں کو ایک دفعہ پھر پورے اہتمام سے تیار کیا گیا۔ نہ جانے کیا کیا رسمیں ہوئیں، صبا کو تو بعض سمجھ میں آئیں اور بعض نہ۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر انہوں نے صبا کو اس کے کمرے میں پہنچایا۔ اسد آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ صبا اس وقت مکمل دلہنوں والے انداز میں تھی۔ ملے ہم کبھی تو ایسے کہ حجاب بھول جائیں، میں سوال بھول جاؤں، وہ جواب بھول جائیں، وہ کسی خیال میں ہو اور اسی خیال میں ہی کبھی میرے راستے میں وہ گلاب بھول جائے، تیری سوچ پر ہو حاوی میری یاد اس طرح سے
کہ تو اپنی زندگی کا یہ نصاب بھول جائے۔ صبا اس کے ماتھے کی بندیاں درست کرتے ہوئے اس نے بہت جذبیت سے بکارا تھا۔ اس کی کلائی کے زیورات کو چھیڑتے وہ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات یاد کرنے لگا۔ ہر لمحہ یادگار تھا، مگر لگتا تھا کہ اب اس نے بے نام و نشانی کا جو دور گزارا تھا اس کا انعام حویلی، محبت کرنے والے ماں باپ، جان چھڑکنے والی بہنیں اور صبا کی دل نشین رفاقت کی صورت میں اسد کو بلاخر مل گیا تھا۔ اتنا انتظار کیا ہے اس وقت کا، اب تو رحم کر لو مجھ پر تھوڑا سا، وہ اس کے کان میں شرارت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسد کی بوجھل آواز صبا کو اپنے حواس بے خود ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ مکمل طور پر موڈ میں تھا۔ بے باک نگاہوں کی تقاضے نظر انداز کیے جانے والے تو نہ تھے۔ اس کی قربت میں اسے اپنا آپ فراموش ہوتا محسوس ہوا تھا۔ محبت بھری جسارتوں پر وہ گھبرائی جا رہی تھی۔ تم نہیں جانتی صبا تم میرے لیے کیا ہو، مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے مت روکا کرو۔ اتنے جتن سے تو میں نے تمہیں پایا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کا لمس بخشنے پر وہ اسے اپنے دل کی تمام وارداتوں کی کہانیاں سنا رہا تھا، اور وہ خود کو اس کے سپرد کیے اس کی الفت اور محبت کی رودات سننے ایک احساس تفکر سے دوچار ہوئی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیے جا رہی تھی۔ ختم شد۔